نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وآتاه جوامع الكلم ومنابع الحكم ووعده مقاما محمودا وجعله سراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألم يعلم بأن الله يرى وقال الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم وقال الله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم وقال الله تبارك وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل ما الإحسان يا رسول الله فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك رواه البخاري ومسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما التزكية المرء يا نفسه يا رسول الله فقال يعلم أن الله معه حيثما كان رواه في سنن البيهقي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رواه الطبراني صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير النذير هاشمي مكرم أطوف رؤوف من يسمى بأحمد فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسن فجوهر الحسن فيه غير منقسم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی شانہ اس وقت کی اس مجلس کو بولنے والے کے لیے اور سننے والے بھائیوں کے لیے بھی ایمان کی زیادتی، اعمال کے شوق، گناہوں کی نفرت اور اچھا اور سچا ایمان والا بننے کا ذریعہ بنائے. میرے بھائیوں، اس وقت چند آیتیں اور چند مبارک احادیث اللہ نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. ان آیات کے ذیل میں اور ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو بات سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، اس سے پہلے بطور تمہید کے ایک الگ بات میں عرض کرنا چاہوں گا. وہ الگ بات کوئی عجیب نہیں، کوئی انوکھی نہیں، کوئی بہت نادر تحقیق نہیں، سب اس کو سمجھتے اور جانتے ہیں، لیکن جس گہرائی کے ساتھ وہ سمجھنا چاہیے اس میں ہم سب کو کوتاہی ہوتی ہے. اس لیے پہلے اسی بات کو میں عرض کرتا ہوں. اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں نعمتوں کے عطا کرنے اور بندوں کا نعمتوں کے متعلق رویہ کیا ہے بندوں کا، اس کے متعلق قرآن میں مختلف جگہوں پر مختلف ارشادات فرمائے ہیں. اللہ کی نعمتیں اور بندوں کا رویہ، اس کے متعلق اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر مختلف ارشادات فرمائے ہیں. ان تمام آیتوں میں سے چند آیتوں کو اس وقت سامنے رکھ کر کے وہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے انسانوں یاد رکھنا میں نے تمہیں کیا کیا نعمتیں عطا کی. فرمایا
वमा बिकुम मिन नियमतिन फमिन अल्लाह, तुम्हारे पास जो भी नेमत है वो अल्लाह की दी हुई है। फरमाया फज़कुरू आला अल्लाह, अल्लाह की दी हुई नेमतों को याद रखो। वला ताअतू फिल अर्दि मुफ़सिदीन, और फरमाया इन्नल इंसान लिरब्बिहि लकनूद, इंसान अपने रब का बहुत ही ज्यादा नाशुक्र है। और फरमाया कलीलुन मिन इबादी अश्शकूर, मेरे बंदों में बहुत कम तादाद ऐसी है जो मेरी नेमतों का शुक्र अदा कर रही हो। और फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम अगर अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो कर नहीं सकते। तो एक तरफ अल्लाह फरमा रहे हैं तुम्हारे पास जितनी नेमतें हैं मेरी दी हुई, फरमा रहे हैं कि नेमतों को याद रखो, फरमा रहे हैं कि बहुत कम मेरे बंदे हैं जो मेरी नेमतों को याद रखते हैं, और साथ में फरमा रहे हैं कि अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करने लगोगे तो कर नहीं सकोगे। इन तमाम आयतों की रोशनी में पहली बात तो यह है कि हम अल्लाह की बेशुमार नेमतों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। जब अल्लाह खुद ही फरमा रहे हैं कि तुम मेरी नेमतों को शुमार कर नहीं सकोगे, तो यकीनन इंसान अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर पाएगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि बहुत नेमतें ऐसी हैं जिन नेमतों के नेमत होने का आदमी को एहसास नहीं होता, लेकिन अल्लाह बचाए जब वो नेमत छिन जाती है उसके बाद ख्याल आता है कि मेरे पास तो बहुत बड़ी नेमत थी जिससे मैं महरूम हो गया, तो अब क्या करूंगा। ज्यादा तफसील का वक्त नहीं है, बस एक दो मिसालें मैं अर्ज करूंगा जिससे यह बात समझ में आएगी कि कैसी कैसी नेमतें हमारे हाथ में हैं जिनकी तरफ कभी कभी सारी जिंदगी गुजर जाती है और ख्याल नहीं आता ये भी कोई नेमत थी। मसलन हम में से हर शख्स रोजाना कई कई मरतबा अपनी बशरी तकाजे की बुनियाद पर एक पेशाब और दूसरे पेशाब को रोक कर रखता है उतनी देर जितनी देर उस जगह आदमी पहुंच सके जहां इंसान पेशाब की जरूरत पूरी कर पाता है, यानी बैतुल खला। हर शख्स रोजाना कई कई मरतबा छोटे पेशाब और बड़े पेशाब को रोक कर रखता है तब तक जब तक बैतुल खला पहुंचने का मौका आए, और इसमें कभी आधा घंटा भी लग सकता है, कभी घंटा भर भी लग सकता है, बाद दफा कई कई घंटे लग जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कभी पूरा दिन ऐसा गुजर जाए कि आदमी वहां न पहुंच सके, तब तक इंसान अपने पेशाब को रोक कर रखता है। ये जो रोक कर रखने की अल्लाह ने ताकत दी है, ये जो सिस्टम अल्लाह ने बनाया है, ये अल्लाह की नेमत है या नहीं, और ये समझ में तब आएगा जब ये नेमत छिन जाए। और उसके बाद फिर आदमी अपने पेशाब को काबू नहीं कर सकता और फिर कहीं जाने के काबिल भी नहीं रहता, यहां तक कि बुढ़ापे में लोगों को डायपर लगाने पड़ते हैं। अब ये वो नेमत है, हर इंसान इसको इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ख्याल नहीं जाता है कि इस नेमत को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी एक मरतबा शुक्र पढ़े, लेकिन चूंकि ख्याल ही नहीं आता है तो शुक्र कैसे पढ़ेंगे। हदीस की किताबों में तिरमिज़ी में भी है, अबू दाऊद में भी है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पेशाब की जरूरत पूरा करके बाहर तशरीफ लाते थे तो आप पढ़ा करते थे गुफरानका। इसका तर्जमा है या अल्लाह मुझे माफ कर दें। अब जब तर्जमा ये करते हैं या अल्लाह मुझे माफ कर दें, तो कुदरती तौर पर सवाल पैदा हो जाएगा कि माफी किस चीज की मांगी गई। पेशाब की जरूरत पूरी करना कोई गुनाह का काम नहीं, और अगर उस जरूरत को पूरा करते हुए गुनाह हो सकता है तो हम जैसों से होगा। अल्लाह के नबी तो मासूम थे, उनसे कहां गुनाह होगा, तो फिर अल्लाह के नबी ने यह क्यों कहा या अल्लाह मुझे माफ कर दें। गुफरानका का तर्जमा या अल्लाह मुझे माफ कर दें। इस सवाल का जवाब वहां जहां यह हदीस होती है, अबू दाऊद शरीफ में, तिरमिज़ी शरीफ में और उसकी शरहों में बहुत तफसील के साथ इसके जवाब बयान किए जाते हैं। उन जवाबों में से एक जवाब यह है कि अल्लाह के नबी ऐसा ने मग़फ़िरत किस चीज की मांगी, तो जवाब यह दिया गया कि दरअसल इंसान पेशाब के जरिए से अल्लाह की बहुत सारी नेमतों को इस्तेमाल कर लेता है, जिन नेमतों में से हर नेमत का अलग अलग शुक्र इंसान अदा कर नहीं सकता। इसलिए अल्लाह के नबी ने अर्ज किया, या अल्लाह इस पेशाब के जरिए से मैंने जितनी नेमतें आपकी इस्तेमाल कर ली, मैं आपकी सारी नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दे। अब वो क्या नेमतें हैं जो इस्तेमाल हुई हैं पेशाब के दौरान। तो पहली बात, जब पेशाब करने के लिए पहुंचे तो उस वक्त पेशाब काबू में रहा है, चाहे इसमें जितना वक्त लगा होगा, तो एक नेमत ही हुई। फिर जब पेशाब करने के लिए बैठे हैं तो करना कुछ नहीं पड़ा, न जिस्म खोलना पड़ा, न कोई ढक्कन खोलना पड़ा, न कोई रस्सी खोलनी पड़ी, सिर्फ इरादा करना पड़ा। और वह इरादा भी इतना क्विक है कि जब तक इंसान उस जगह नहीं बैठेगा तब तक इरादा भी करेगा तब भी पेशाब बाहर नहीं आएगा, और जो ही वहां बैठता है इंसान
اور اطمینان ہو گیا کہ اب میں مناسب جگہ پر بیٹھ گیا، صرف ارادہ کرنا ہو پیشاب ضرور ہو جائے گا۔ نہ کوئی پریس کرنا ہے، نہ کوئی نلکا کھولنا ہے، نہ کوئی ڈھکن کھولنا ہے، نہ کوئی گانٹھ کھولنی ہے۔ کسی چیز کو کھولنے کے لیے، کسی چیز کو نکالنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑتا ہے، ان میں سے ایک سسٹم بھی وہاں نہیں رکھا، صرف ارادے پر رکھا، جس کو آج کے زمانے میں کہتے ہیں ریموٹ۔ تو ریموٹ انسانی باڈی میں پہلے سے ہے، صرف انسان نے ارادہ کیا اور پیشاب چالو ہو گیا۔ اب یہ پیشاب نکل رہا ہے، سب جانتے ہیں کہ پیشاب کے راستے سے اور کئی چیزیں نکلا کرتی ہیں، خاص طور پر بالغ آدمی سمجھ سکتا ہے کہ پیشاب ہی کے راستے سے اور کئی چیزیں نکلتی ہیں، لیکن اس وقت صرف پیشاب باہر آئے گا، پیشاب کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں آئے گی۔ اور اگر وہ باقی چیزوں کا ذریعہ کا دہانہ بھی کھل جائے تو خون آ جائے گا، سیمن آ جائے گا، اور دوسرے جو لکوڈز ہیں وہ نکل آئیں گے، تو انسان کا حال کیا بن جائے گا؟ تو اس لیے ایک حدیث میں فرمایا گیا، یا اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، جو چیز میرے لیے نفع بخش تھی وہ آپ نے روک کے رکھی، اور جو میرے لیے نقصان دہ تھی وہ باہر نکالتی۔ الحمدللہ الذی امسک لی ما ینفعنی وابعد عنی ما یؤذینی۔ پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کا تقاضا ہے، اور پیشاب آ جائے، بند نہ ہو جائے، یہ خود مستقل ایک نعمت ہے۔ یہ سمجھ میں تب آ جاتا ہے کہ جب لوگوں کا پیشاب بند ہوتا ہے اور یہاں سے پائپیں لگانی پڑتی ہیں۔ یہی سری نگر شہر میں ہمارے بھائی ہیں، ایک دفعہ میں نے ان سے فون پر پوچھا، میں نے سنا آپ کوئی بیمار ہو گئے ہیں، کیا بات ہو گئی؟ تو کہنے لگے اپنی گناہ کی سزا بھگت رہا ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے زندگی بھر پیشاب کرتا رہا لیکن کبھی شکر نہیں پڑا، اب پیشاب بند ہو گیا ہے، اب چاہتا ہوں پیشاب کروں مگر بند ہے، لہذا پائپ لگائی ہوئی ہے۔ علاج ہوتا رہا، علاج ہونے کے بعد پھر ٹھیک ہو گیا، پائپ نکال دی گئی، پیشاب آ رہا ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا اپنی گناہوں کی سزا بھگت رہا ہوں۔ میں نے کہا میں نے تو سنا کہ آپ کی پائپیں نکال دی گئی ہیں اور پیشاب کر رہے ہیں۔ کہنے لگا بالکل صحیح ہے، واقعی پائپ نکال دی گئی، پیشاب کر رہا ہوں، مگر اب اپنی گناہ کی سزا بھگت رہا ہوں کہ پیشاب ان کنٹرول ہو گیا ہے، ہر وقت پیشاب کا قطرہ نکلتا رہتا ہے۔ تو پیشاب بند ہو جائے وہ بھی بہت بڑی مصیبت، اور بے قابو ہو جائے وہ بھی بڑی مصیبت۔ ہم بند کرنے کی بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں، اور بے قابو ہو جائے اس کو بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کے ذریعے فرمایا، یا اللہ پیشاب آ جائے یہ بھی نعمت، بند نہیں ہوا یہ بھی نعمت، پیشاب کرنے میں راحت و سکون ہوا یہ بھی نعمت، سارا میرا سسٹم ٹھیک ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، صرف ارادے پر یہ سارا ہو رہا ہے، یہ سب آپ کی نعمتیں ہیں۔ ان تمام نعمتوں میں شکر ادا نہیں کر سکتا، یا اللہ غفرانک، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ جو وجہ بتائی ہے یہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بذل موجود میں بیان کی ہے۔ تو ہم بے شمار اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کے منہ میں لعاب پیدا ہو رہا ہے، اور اس لعاب پیدا ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ ہم غذا بھی چباتے ہیں، غذا ڈائجسٹ اسی سے ہو رہا ہے، اور غذا اسی کے ذریعے سے منہ میں نیچے اتر آتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا منہ اندر سے تر رہتا ہے۔ اگر یہ تھوک پیدا ہونا، یہ لعاب پیدا ہونے کا سسٹم اگر ختم ہو جائے، آپ جانتے ہیں جنہوں نے پڑھا ہوگا، یہ جو ہمارے میڈیکل پڑھنے والے بھائی ہیں ان کے ہاں علم پڑھا جاتا ہے انیٹمی، جس کو ہمارے ہاں کتابوں میں کہا جاتا تھا علم تشریح الاعضاء۔ قدیم طب میں اس کو کہتے تھے علم تشریح الاعضاء، اور آج جدید میڈیکل سائنس میں اس کو کہتے ہیں انیٹمی، بدن کے حالات۔ وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ انسان کے منہ میں 6 جگہ پانی نکلنے کا سسٹم اللہ نے رکھا، 6 گلینڈز، ان سے وہ پانی نکلتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں تھوک۔ جس تھوک کو ہم پھینکتے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، اور یہ سمجھ میں تب آ جائے گا یہ تھوک پیدا ہونا بند ہو جائے۔ چنانچہ جہاں ہم اس وقت ہیں، یہاں قریب میں ہمارے ایک بھائی تھے، اس کے منہ میں تھوک پیدا ہونے کا سسٹم ختم ہو گیا تھا، اس لیے 10 لیٹر پانی پلانے کے باوجود ان کی پیاس نہیں بجھتی تھی، اور ان کا بیٹا اور ان کی بہو رات دن کھڑے رہتے تھے صرف پانی پلانے پر۔ پانی جسم کے اندر چلا گیا اور یہاں منہ خشک ہے، پھر پانی بسما گیا اور منہ خشک، منہ تر نہیں ہو پا رہا ہے، وہ تڑپتا تھا کسی طرح سے میرے منہ میں لعاب پیدا ہو جاتا، اور اس کے بعد مجھے نیند آتی، کیونکہ جو ہی منہ خشک ہو جاتا ہے منہ میں ایسا لگتا ہے جیسے کانٹے آ گئے، آنکھ کھل جاتی تھی۔ بس اس کی 24 گھنٹے ڈیوٹی تھی، یہاں سے پانی پینا وہاں سے باتھ روم جانا، یہاں سے پانی پینا وہاں سے باتھ روم جانا، اور اسی طرح سے مہینوں کیا سالوں اسی طرح سے وہ رہے، اس کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ غرض یہ کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنے لگو کہ کر نہیں سکتے، یقیناً یہی حقیقت ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، یقیناً نہیں کر سکتا۔ ہماری آنکھوں کے اوپر یہ جو کور ہے، اس کور کے اندر اللہ نے ایک ایسا سپرنگ رکھا ہے کہ جو بہت تیزی سے کام کرتا ہے، ہم جتنا چاہیں تیزی کے ساتھ آنکھوں کو کھولتے اور بند کرتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ جس کے اندر سپرنگ ہے یہ فیل ہو جاتا ہے،
اور جب فیل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آنکھ نیچے گر جاتی ہے، پھر انسان کتنی کوشش کرے آنکھ کھولنے کی، آنکھ نہیں کھلتی ہے، یہاں تک کہ ہاتھ سے پکڑ کے رکھنا پڑتا ہے۔ چنانچہ ایسے افراد جن کا یہ فیل ہو جاتا ہے، وہ اگر کھانا کھاتے ہیں تو ایک آنکھ یا تو بیوی پکڑ کے رکھے گی، تب یہ کھانا کھائے گا، بیوی پکڑ کے رکھے گی، آنکھ کھلی رہے گی، ورنہ جو ہی چھوڑ دیں گے نیچے گر جاتا ہے۔ اور اگر اکیلا وہ کھانا کھا رہا ہوگا تو ایک آنکھ بند ہوگی، ایک آنکھ کھول کے رکھے گا، پھر وہ کھاتا رہتا ہے، جو ہی چھوڑ دیتا ہے یہ واقع۔ اور اگر کبھی کوئی چیز پڑھنی ہوگی تو اس آنکھ میں سوئی لگانی پڑتی ہے، پھر یہ آنکھ کھلی رہتی ہے اور اس کے بعد یہ چھوڑتی ہے۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ آنکھ جب چاہے ہم کھول سکتے ہیں، جب چاہے، بلکہ یہ آنکھ کے اوپر جو کور ہے نا، یہ انسان کے ارادے سے بھی پہلے کام کرتا ہے۔ انسان کی باڈی میں ایک سسٹم ایسا بھی ہے جو انسان کے ارادے سے پہلے کام کرتا ہے، ارادہ انسان بعد میں کرتا ہے، ایکشن ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ بھی میڈیکل والے سمجھ سکتے ہیں۔ غرض دیکھیے اللہ نے ہم کو بے شمار نعمتیں ہر انسان کو عطا کی ہیں، جن نعمتوں کی طرف انسان کا دھیان نہیں جاتا ہے مگر وہ نعمتیں ہیں۔ یہ اس طرح کی نعمتیں دنیا کے ہر انسان کو اللہ نے دی ہیں۔ اور دیکھ لیجیے ہم کھانا کھاتے ہیں، اس کھانا کھانے میں ہم کو ٹیسٹ، مزہ آتا ہے۔ یہ مزہ آنے کے لیے ضروری ہے نمبر ایک، کھانوں میں مزے ذائقے الگ الگ رکھے ہوں۔ تو اللہ نے یہی کیا کہ میرا بندہ ایک ہی قسم کا کھانا کھاتے کھاتے تنگ آ جائے گا۔ جب یہودیوں کو من و سلوہ ملا تھا تو چند دن میں تنگ آ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا یا اللہ یہ من و سلوہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو وہی چاہیے کہ دال بھی ہونی چاہیے اور بگارا بھی اس میں ہونا چاہیے، پیاز ہونی چاہیے، روٹیاں ہونی، یعنی مختلف غذائیں۔ انسان فطری طور پر ایک چیز کو کھاتے کھاتے تنگ آ جائے گا۔ تو اللہ نے اس تنگی سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ تمام غذاؤں میں سسٹم الگ، ذائقے الگ الگ رکھے، ذائقے الگ الگ رکھے، لیکن اس کے ساتھ مزید احسان فرمایا کہ ہماری زبان میں ذائقوں میں فرق کرنے کا بھی سسٹم رکھا ہے، تاکہ زبان فوراً محسوس کر لیتی ہے۔ کشمیری تو اندازہ کر سکتے ہیں، اگر آپ نے اندھیرے میں اگر آپ کو سیب کھانے لگیں گے اور آپ سے پوچھا جائے گا کون سا سیب تھا، تو آپ ذائقے کی بنیاد پر بتا سکیں گے کہ یہ امریکن تھا کہ دلچسپ تھا۔ کوئی ذائقہ، تو زبان پر اللہ نے ذائقہ رکھا ہے، اور ایک کتاب میں لکھا ہوا کہ 10,000 ذائقے زبان ریکارڈ کر لیتی ہے۔ ایک مرتبہ ہم نے کوئی چیز کھائی، ذائقہ ہم نے محسوس کیا اور یہ ذائقہ دماغ میں فائل ہو گیا، اب آئندہ سال کے بعد جب یہ چیز پھر ہم کھائیں گے، فائل کھل جائے گی اور یاد آئے گا یہ وہی ذائقہ ہے جو اس سے پہلے میں کھا چکا ہوں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے جسموں میں میری قدرت کی بے شمار نشانیاں، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ چھوٹا بچہ پیدا ہوا، یہ چھوٹا بچہ پیدا ہوا، اس دنیا میں آتے ہی وہ فوراً چوسنے لگتا ہے۔ اگر اللہ نہیں سکھائیں گے دنیا میں کوئی انسان اس کو سکھا نہیں سکتا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو یہ ہنسنے لگتا ہے، یہ رونے لگتا ہے، یہ گھبرانے لگتا ہے۔ اس کو اگر گھور کر کے آنکھوں سے دیکھیں گے تو یہ رونے لگے گا اور کبھی ہنسنے لگتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد یہ کھجلانے لگتا ہے۔ یہ جو کھجلانے لگتا ہے یہ کون اسے بتا رہا ہے کہ تمہارے جسم میں کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہے، اس مسئلے کا علاج کھجلانا ہے۔ یہ کھجلاتا رہے گا پورے جسم میں، لیکن جب آنکھ کو کھجلائے گا تو کبھی یہ بچہ ایسا نہیں کھجلائے گا، آنکھ بند کر کے ایسے کھجلاتا ہے، حالانکہ وہ معصوم بچہ ہے۔ اسے نہیں معلوم ہے کہ مجھے یہاں اس طرح نہیں کھجلانا چاہیے، لیکن آنکھ کے نیچے، آنکھ کے اوپر، حتیٰ کہ یہ جو بھویں ہیں ان کو اگر کھجلائے گا تو ناخن سے، لیکن جب آنکھ کو کھجلائے گا تو وہ ایسے کبھی نہیں کرے گا، وہ ایسے کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ میں جن کے نکاح ہوئے ہیں، جب اولادیں ہوں گی اور دی ہوں گی، اللہ نے بچوں کو دیکھیں، اور جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے ہیں، جب اللہ تعالیٰ آپ کا نکاح مختر کرے گا، پھر اولادیں ہوں گی، پھر اپنے بچے کو دیکھنا، کوئی یہی کرے گا۔ کبھی ایا اللہ ربکما تکذبان، میری کس کس نعمت کا تم انکار کرو گے؟ ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نعمت ایمان ہے۔ وہ اللہ نے ہم کو نعمت ایمان عطا فرمائی، اور وہ نعمت ایمان نصیب ہوئی ہے ہم ایسے اکثر لوگ وہ ہیں جنہوں نے درخواست نہیں دی، جنہوں نے قربانی نہیں دی، جنہوں نے سفر نہیں کیا، جنہوں نے کوئی ظلم نہیں سہا۔ اکثر لوگ تو وہی ہیں۔ ہمارا وہ بھائی کہ جس نے قربانی دے کر کے کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آیا، اس کو تو اللہ تعالیٰ شانو اس کی قربانی پر اور زیادہ نوازتے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے تو نہ کوئی قربانی دی ہے، نہ کوئی درخواست دی ہے، نہ کوئی مطالبہ کیا ہے، نہ ہمارا حق تھا۔ اللہ کو طاقت تھی، کسی کو ایسے گھر میں ہم کو پیدا کر دیتا جہاں ایمان نہیں ہے۔ آپ جانتے ہوں گے اس وقت دنیا کی آبادی 7 ارب، ان 7 ارب انسانوں میں سے 5.5 ارب انسان ایمان سے محروم ہیں۔ وہ ہمارے بھائی انسانی اعتبار سے، اور یہ ہمارا جرم ہے کہ ہم ان تک ایمان کی دعوت نہیں پہنچا سکے، لیکن بہرحال یہ بات طے ہے 5.5 ارب انسان دنیا کے ایمان سے محروم ہیں۔ اللہ کو قدرت تھی کہ ہم کو ان میں پیدا کر دیتا، اور اگر ان میں پیدا کیا ہوتا تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اسی کفر کی حالت میں ہوتے، یا تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا زندگی بھر کہ ہم ایمان سے محروم زندگی گزار رہے ہیں، کفر کی حالت میں ہیں،
یا جیسے لاکھوں انسان بلکہ کروڑوں انسان ایسے ہی ہیں، ان کو یہی پتہ نہیں ہے کہ ہم کفر کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہماری زندگی کا آخری انجام بہت تباہی کا ہے، ان کو پتہ ہم بھی اسی میں ہوتے، یا ہو سکتا ہے کہ ہم ان لوگوں میں ہوتے جن لوگوں کو اندازہ ہے کہ ہم کفر میں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ حق وہ ہے، مگر کفر کو چھوڑ کر حق کی طرف آنے میں جو قربانیاں لگتی ہیں وہ قربانیاں دینے کو وہ تیار نہیں ہیں، ہم بھی ان میں ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے نہ ان میں ہم کو رکھا نہ ان میں رکھا، بلکہ کہیے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہم سے کوئی قربانی نہیں مانگی، ہم سے کوئی مجاہدہ نہیں کروایا، ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ پہلے جھیلو یہ مصیبت اور اس کے بعد میں تمہیں ایمان۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے بس وہ ایمان کہیں گے ہم ایمان لائے اور میں آزماؤں گا نہیں، میں مصیبتیں ڈالوں گا، آزماؤں گا، طرح طرح سے آزماؤں گا، اس کے بعد میں سمجھوں گا کہ تو پکے ایمان والے ہو کچے، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ یہ جو آپ نے اپنا ارشاد بیان فرمایا کم سے کم ہم کو تو ایسا نہیں ہوا، ہم کو تو کوئی مجاہدہ برداشت نہیں، ہم پر کوئی ایمان والی ماں کی گود میں ہم نے، ایمان والی ماں کے پیٹ میں ہم نے 9 مہینے گزارے، ایمان والی ماں کا دودھ ہم نے پیا، ایمان والے گھر میں ہم کو جنت نصیب ہوا، یہ سب اللہ کا احسان ہے۔ لیکن وہ بھائی کہ جس کو اللہ نے کفر سے نکال کر ایمان کی طرف آنے کا راستہ دیا وہ تو اور زیادہ خوش قسمت ہے، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم سے کوئی قربانی نہیں مانگی اور ایمان کی دولت عطا کی۔ ایمان کی دولت ملنے کے بعد پھر اگلا احسان ہم پر یہ کیا کہ دین کا تعلق عطا فرمایا، دین کا تعلق عطا فرمایا، اسی لیے ہم یہاں مجلس میں، اگر دین کا تعلق نصیب نہ ہوا ہوتا تو ہم کسی اور جگہ ہوتے۔ ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں کہ جو ایمان والے ہیں اور ایمان والے ماحول میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی حالت یہ ہے یا تو ایمان ختم ہو چکا ہے یا تو ان کا ایمان ختم ہو چکا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اب بھی ایمان والے ہیں۔ آج ہی مجھے کوئی خاتون فون کر رہی تھی، تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ کہتی رہی ہوتی رہی کہ میرا شوہر مجھے پردہ نہیں کرنے دے رہا ہے، میرا شوہر مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا، میرا شوہر یہ کہتا ہے اگر تمہیں یہ سب کرنا ہے تو دفع ہو جا، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ مسلمان ہے، کیا لگا ہوں مسلمان؟ تب سوچئے جو شوہر اپنی بیوی کو سب کچھ کرنے نہیں دے رہا ہے اس کا ایمان باقی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے ہمیں اس کا فیصلہ یہاں نہیں کرنا ہے، لیکن حالت یہ بھی ہو، وہ بھی ایمان والے گھر میں پیدا ہونے والا انسان ہے جو کہتا ہے کہ میں کھا رہا یہ اسلام، اب اس کا ایمان کہاں باقی رہا؟ اللہ کا احسان ہے، اس طبقے میں ہم کو پیدا نہیں کیا، ہم اس طبقے میں نہیں ہیں جو طبقے دین سے متنفر ہیں یا دین سے دور ہیں یا دین کی فکر ان کے اندر نہیں ہے۔ اللہ نے اس طبقے میں ہم کو شامل کیا جو دین کے مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، دین سنتے ہیں، دین بولتے ہیں، دین سوچتے ہیں، دین کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، دین کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ یہ جو شہر کے جگہ جگہ سے اٹھ کر کے اور کہاں کہاں سے چل کر کے آئے ہیں، ظاہر ہے یہاں کوئی دعوت نہیں، یہاں کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے یہ احسان ہم پر فرمایا تو بہت بڑا احسان ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ان تمام نعمتوں وہ ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ دنیا میں جسمانی اعتبار سے بے شمار انسان اب نارمل، ہم کو آپ نے ایبنارمل پہ نہیں بنایا، آپ نے ہم کو کوئی کمی نہیں رکھی۔ دنیا میں اندھے بھی ہیں، ہم کو اندھا نہیں بنایا، دنیا میں بہرے بھی ہیں، ہم کو بہرا نہیں بنایا، دنیا میں گونگے بھی ہیں، ہم کو گونگا نہیں بنایا۔ ابھی چند دنوں پہلے میں مسجد انجم میں نکاح پڑھنے کے لیے گیا، اللہ ایک مرتبہ میں کپواڑہ گیا، وہاں مسجد مرشدین میں بیان کرنے بعد انہوں نے کہا کہ جناب یہاں کچھ معذورین ہیں، ان میں بیان کرنا ہے، یعنی جو بولنے والے نہیں ہیں۔ 10-15 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بولنے والے نہیں ہیں، سب کے سب گونگے ہیں۔ تو میری سمجھ میں نہیں پہلے آیا کہ ان کے اندر بیان کیسے کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ جیسے بیان کرتے ہیں آپ بیان کریں، ان کے لیے ٹرانسلیشن ہو جائے گا خود ہی اور وہ سمجھ جائیں گے۔ وہ بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ساتھ میری طرف یہاں بیٹھے ہوئے تھے، میں 2-4 جملے بولتا تھا، وہ کچھ ایکشنیں کرتا تھا، اور وہ ایکشنیں کر رہا ہے، وہ سارے ہلا رہے ہیں، وہ ان کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ بڑا تعجب ہوا مجھے کہ یہ بھی طریقہ ہے۔ بہرحال وہ بیان ختم ہوا، اس کے بعد ان میں سے ایک نے کوئی ایکشن کیا، یہ مجھ سے کہنے لگا کہ یہ سوال پوچھ رہا ہے۔ جو ہی اس نے کہا سوال پوچھ رہا ہے تو میں اندر سے گھبرا گیا۔ میں نے سوچا اگر یہ مجھ سے سوال کرے گا کہ ہمارا کیا قصور تھا کہ اللہ نے ہم کو گونگا بنایا، آپ مجھے جواب دو، میں کیا جواب دوں گا؟ اگر یہ سوال یہ کرے گا کہ ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم کو اللہ نے گونگا بنایا، ہم بول نہیں سکتے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ ظاہر ہے میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، مگر اس نے یہ سوال نہیں کیا۔ وہ جو اس نے حرکتیں کی، ان حرکتوں کے بعد اس نے اس کا ٹرانسلیشن کیا۔ یہ کہتا ہے کہ جی یہ پوچھ رہا ہے ہم نے نماز پڑھنی شروع کر دی مگر ہم صرف اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، ہم کچھ پڑھ نہیں سکتے، اب ہمیں یہ بتاؤ کہ اللہ ہماری یہ نماز قبول کرے گا؟
میرا سوال اب ہماری نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا تو خطرہ ہے، تمہاری تو قبول ہوگی۔ میں عرض کر رہا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے جب میں مسجد انجم میں نکاح پڑھنے کے لیے گیا، اسی مہینے نکاح پڑھنے کے بعد پھر جب اٹھے تو وہاں ایک صاحب سامنے آئے، وہ رو رہے تھے مگر منہ نہیں کھولتے تھے۔ میں سوچ رہا ہوں یہ کچھ کہے گا، کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن منہ بند اور آنکھوں سے آنسو۔ دوسرے بہت سارے لوگ کھڑے تھے، ایک صاحب نے کہا اس کو کوئی بیماری ہو گئی تھی، اس بیماری کی وجہ سے اس کی زبان کاٹ دی گئی ہے، اس لیے کچھ کہہ نہیں پا رہا۔ اب آپ سے دعا کی درخواست کر رہا، ظاہر میرے بھائی ہم پر تو ایسی کوئی مصیبت نہیں آئی۔ یا اللہ آپ کی بارگاہ میں شکر، ایمان جسم بھی عطا کیا، ایمان بھی عطا کیا، ایمان والوں کے ساتھ تعلق عطا کیا، اپنے مقبول بندوں کی مجلسوں میں بیٹھنے کا موقع اللہ نے عطا فرمایا، دین کے بعد بولنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی، دین کے مجلسوں میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی، اور دل اس کو محسوس کرتا ہے کہ ہم نے کچھ پایا، یہ بھی مہربانی ہے۔ ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دین کی مجلس میں آ کر تقدر ہو جائے گا، انقباض ہو جائے گا، الجھن ہو جائے گی، اور الجھن ہونے کے بعد آدمی اٹھ کے نکل جاتا ہے۔ یہ خود ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے، گویا دل میں اتنی گندگی آ چکی ہوتی ہے، اتنی ظلمت آئی ہوتی ہے کہ دین کے مجلس میں آدمی گھبرا جاتا ہے، طبیعت لگتی نہیں اور آدمی اکھڑ کر نکل جاتا ہے۔ آپ کو اندازہ اس سے ہوگا کہ بعض لوگ دین کی بات سننا ہی پسند نہیں کرتے، تب نے بڑا بے کیسا بنتے ہو تو لوگوں یہ تیو دین بنو، یعنی دین کی بات سننے کے لیے بھی لوگ تیار نہیں ہوتے ہیں، اس قدر دوری ہو چکی ہے اندر اندر، اور ساتھ میں کہتے ہیں ایسے ہی مسلمان، ایسے ہی کام، ایسے مسلمان تو ہی وہ مسلمان، مگر ساتھ میں دین سننا نہیں چاہتے، دین دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ یہ کہیں گے صاحب فلاں لوگوں سے مجھے الرجی ہے، یہ دین بولنے والوں سے مجھے الرجی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یا دراصل آدمی کی حالت کون سی ہو جاتی ہے، اس کو ایک بڑے مصنف نے جو انگریز تھا، اور اس نے اسلام قبول کیا تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ایک بیماری ہوتی ہے جو کتوں کو ہوتی ہے، اس بیماری میں کتا اچھے گوشت کو نہیں کھائے گا، سڑا ہوا گوشت کھاتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مسلمان کو بھی یہ بیماری کبھی لگ جاتی ہے کہ وہ دین کی اچھی بات سننے کے لیے اس کی طبیعت نہیں چاہے گی، گندی باتیں سننے کے لیے اس کو خوشی ہو جائے گی۔ کہا یہ وہی بیماری لگتی ہے انسانوں کو بھی کہ انسان گانا سننے میں مزہ آئے گا، تلاوت سنتے ہوئے الجھن ہو جائے گی، ڈانس دیکھنے میں مزہ آئے گا، لیکن دین کا کوئی منظر اگر ہوگا تو اس کو دیکھنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ اللہ کے بارگاہ میں فضل شکر ہے، اللہ نے ہم کو ان تمام مصیبتوں سے بچایا، انسان بنایا، پورا جسم عطا کیا، نہ اندھا، نہ بہرا، نہ گونگا، نہ امتحان، اور اس کے بعد پھر ایمان کے بعد پھر ایمان والوں کے ساتھ تعلق نصیب ہوا، ایمان والے بھائیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب ہوا، ایمان والی مجلسوں میں آنا نصیب ہوا۔ یا اللہ آپ کی بارگاہ میں ہر نعمت پر شکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر گزار رہو گے تو میں اور زیادہ تمہیں عطا کروں گا۔ اس لیے شکر گزاری کے معنی کیا ہیں؟ یا اللہ زبان سے بھی شکر ادا کرتے ہیں، اور جو نعمت آپ نے عطا فرمائی اس کی قدر کریں گے۔ قدر کرنے کے معنی ہے یا اللہ آپ نے آنکھ دی، ہم شکر ادا کرتے ہیں اور آنکھ کا غلط استعمال نہیں کریں گے، یہ ہے شکر۔ یا اللہ آپ نے زبان دی، ہم شکر پڑھتے ہیں لیکن زبان کا غلط استعمال نہیں کریں گے، یہ شکر کا دوسرا حصہ ہے۔ آپ نے جوانی دی، ہم شکر ادا کرتے ہیں لیکن جوانی کا غلط استعمال نہیں کریں گے اس کا۔ یا اللہ آپ نے دین کا تعلق عطا فرمایا، ہم شکر کرتے ہیں، اب کبھی بھی ناقدری نہیں کریں گے۔ ناقدری کرنے کے معنی کیا ہے؟ یہ بات ہم یہاں سے سمجھ سکتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک معمول یہ تھا کہ آپ کبھی ان چیزوں کی دعا کرتے تھے جن چیزوں کی بظاہر آپ کو ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور ان چیزوں سے بچنے کی دعا کرتے تھے جن چیزوں کا حضور کی ذات کو خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ دعا اس چیز کی کر رہے ہیں جس کی آپ کو ضرورت نہیں، پناہ اس چیز سے مانگ رہے ہیں جس کا آپ کو خطرہ نہیں، بلکہ ایسی چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ جس کا آپ کی زندگی میں آنے کا سوال ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے وہ، لیکن آپ پھر بھی کہتے تھے یا اللہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی آپ کو مثالوں سے سمجھ میں آ جائے گا، سب لوگوں کو معلوم ہوگا۔ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اللہم طہر قلبی من النفاق، یا اللہ میرا دل نفاق سے پاک رکھے۔ تو کیا کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے قلب مبارک میں نفاق آئے گا؟ سوچ نہیں سکتے۔ آپ نے آگے فرمایا یا اللہ میری زبان جھوٹ سے محفوظ رہے۔ کون سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک پر جھوٹ آئے گا؟ پھر آپ نے کہا یا اللہ میری آنکھ خیانت نہ کرے۔ کون سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھ خیانت کرے گی، لہذا آپ نے دعا مانگی۔ یہ ساری دعائیں اصل میں حضور کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں آپ نے
آج کی زبان میں کہتے ہیں یہ آپ نے میسج دیا کہ جس چیز سے بچنے کی میں دعا کر رہا ہوں مجھے خطرہ نہیں ہے، تمہیں خطرہ ہے، تم اس کے لیے بہت چوکنا رہنا، کہیں نفاق دل میں داخل نہ ہو چکا ہو، کہیں تمہاری آنکھ غلط نہ دیکھ رہی ہو، کہیں تمہاری زبان غلط استعمال نہ ہو رہی ہو۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک ان اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہیں میں ظلم نہ کروں، میں پناہ مانگتا ہوں میں جہالت نہ کروں، یہاں تک تو آسان، اس سے آگے اور عجیب آپ نے دعا کی، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ اللہ انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں، میں پناہ ترجمہ کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور حضور اپنی ذات کے لیے دعا نہیں مانگ رہے ہیں کیونکہ وہاں تو اس کا امکان ہی کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہیں پھسل نہ جاؤں۔ ان تمام دعاؤں میں ایک اہم حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ دراصل اللہ کے نبی علیہ السلام امت کو میسج دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں کہ ان چیزوں میں چوکنا رہنا۔ بس اس بات کو سمجھ کر آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی دعا فرماتے تھے، اللہم لا تنزع منی صالح ما اعطیتنی، یا اللہ جو خیر کی چیز آپ نے مجھے عطا فرمائی مجھ سے سلب نہ فرمائے۔ تو کیا کوئی انسان سوچ سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو چیزیں، نعمتیں، جو مقام ہے عالی عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ واپس چھین؟ اللہ کے نبی رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، صاحب المعراج، صاحب قرآن، صاحب مقام محمود، جتنے امتیازات اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ شان اپنے نبی سے ایک مقام واپس لیں؟ آپ قدر نہیں کر سکے، آپ اس کے نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بس حضور نے یہ دعا کی، یہ اصل میں ہم کو میسج دیا، اللہ جب تمہیں کوئی نعمت عطا کرے گا اس کی قدر کرنا، اور اگر تم ناقدری کرو گے تو اللہ تعالیٰ چھین لیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے ہم کو ایمان بھی عطا فرمایا اور دین والوں کے ساتھ تعلق عطا فرمایا، اس تعلق کی قدر کرنی ہے، ان مجالس کی قدر کرنی ہے، یہاں آ کر کے شریک ہونے کی قدر کرنی ہے۔ آپ میں سے، ہم میں سے آج شادیوں میں نہ جانے کیا کیا کر رہے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے، گھنٹوں نہیں راتوں راتوں اس پہ جاگتے رہیں گے، کہیں ڈانس بھی ہو رہا ہوگا، کہیں گانے گائے جا رہے ہوں گے، کہیں کیا کیا ہو رہا ہوگا، وہ بھی فنکشن، ان میں بھی لوگ خوش ہیں، وہ بھی گیدرنگیں ہیں، اور ایک یہ بھی ہے۔ تو بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے، بلکہ بار بار مانگنا چاہیے، یا اللہ، یا اللہ اگر آپ نے توفیق عطا فرمائی یا آپ کا احسان، اب میری طرف سے ناقدری نہیں ہونی چاہیے، جس کے بعد آپ فرمائیں میں نے تمہیں فلاں جگہ شریک ہونے کا موقع عطا کیا تھا، تم نے قدر نہیں کی، جاؤ چلے جاؤ، اب میں کسی اور کو توفیق عطا ہوں گا، اللہ بے نیاز سے، تو اس کی قدر کرنی ہے۔ میرے بھائی بس یہ تو تمہید کی گفتگو تھی۔ اب میں عرض کرتا ہوں وہ جو آیتیں عرض کی گئی، پڑھی گئی ہیں، ان آیتوں کی روشنی میں ایک بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کرے میرے اندر بھی وہ چیز پیدا ہو جائے اور آپ کے اندر بھی وہ چیز پیدا ہو جائے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی کبھی کبھی کسی بات کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں، اور مثال کے ذریعے سے بات کبھی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ بھی اپنے قرآن کلام پاک میں، اللہ کے نبی بھی اپنے ارشادات میں مثال بیان کر کے بات سمجھاتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی اس کی مثالیں ہیں، مثال کے ذریعے بات سمجھائی گئی، اور احادیث مبارکہ میں تو بہت زیادہ مثالیں ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بات سمجھاتے تھے مثال دے کر، بلکہ ایک ایتھیسٹ یا کمیونسٹ مصنف نے لکھا کہ میں خدا کو تو نہیں مانتا، مگر نبی کی عظمت کا میں بھی قائل ہوں۔ اس سے پوچھا گیا کیوں؟ اس نے کہا صاحب میں ان کی دعائیں پڑھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں۔ کہتا میں خدا کو تو نہیں مانتا مگر نبی کی عظمت کا میں بھی قائل ہوں۔ اس سے پوچھا گیا کیوں؟ کہنے لگا ان کی دعائیں پڑھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں۔ اس سے پوچھا گیا کوئی مثال بتائیے، تو اس نے کہا دیکھیں میں مثال بتاتا ہوں۔ اب وہ مثال بتا رہا ہے، ہمارا تو ذہن بھی نہیں جائے گا اس طرح۔ وہ کہتا ہے کہ نبی کو حفاظت مانگنی ہے، اس لیے نبی نے کہا یا اللہ میری حفاظت کرے، میں آگے مثال دینی ہے۔ کہا دنیا کا بڑے سے بڑا ذہین انسان وہ مثال نہیں دے سکے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے۔ وہ کہتا ہے نبی نے مثال دیتے ہوئے کہا یا اللہ آپ میری حفاظت اسی طرح سے کریں جس طرح سے دودھ پیتے بچے کو اس کی ماں حفاظت کرتی ہے۔ اللہ مواقعات پھر ساتھ میں اس نے کہا صرف 2 لفظوں میں یہ سارا مضمون نبی نے بیان فرمایا، کیونکہ وہ شاعر بھی تھا، وہ تو شاعر بھی تھا، اسے جانتا تھا لمبے مضمون کو چھوٹے لفظوں میں کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا اللہ واقعتاً کواقعۃ الولید، 2 لفظوں میں سارا جملہ۔ یا اللہ حفاظت جیسے دودھ پیتے بچے کی حفاظت ہوتی ہے، اور دودھ پیتے بچے کی حفاظت کیسی ہوتی ہے؟ اس دنیا میں کسی مخلوق کا بچہ اپنی ماں سے اتنی خدمت نہیں لیتا ہے جتنا انسان کا بچہ اپنی ماں سے خدمت لیتا ہے۔
चिड़िया अपनी माँ से उतनी खिदमत नहीं देगी, गाय का बच्चा नहीं देगा, कोई मखलूक, कोई भी मखलूक का बच्चा अपनी माँ बाप से उतनी खिदमत नहीं जितना इंसान का बच्चा लेता है। और माँ बाप से ज्यादा माँ की खिदमत देता है। रात को 10 मरतबा माँ जागेगी, कभी थप्पड़ नहीं मारेगी बच्चे को, कभी बुरा, ज्यादा ही जब परेशानी आएगी तो अपने ऊपर बददुआएं मांगे, बच्चे के लिए नहीं करेगी। तो अल्लाह के नबी ने उसी की मिसाल दी, या अल्लाह जैसे माँ अपने दूध पीते बच्चे की हिफाजत करती है, उससे ज्यादा हिफाजत कोई भी नहीं कर सकता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हम दुआ करते थे, या अल्लाह ऐसा ना हो कि, हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि मिसाल के जरिए से बात समझाई जाती है। हुजूर ने मिसाल दी, जैसे माँ अपने बच्चे की हिफाजत करती है, मिसाल के जरिए से दुआ मांगी। तो इस तरह से मैं एक मिसाल अर्ज करता हूं और उसके बाद उस मजमून को अर्ज करने की कोशिश करूंगा। आज के जमाने में तमाम लोग अच्छी तरह से जानते हैं सीसी कैमरे लगे हुए हैं, और जहां ये सीसी कैमरा लगा हुआ है वहां आदमी बहुत मोहतात रहता है, क्योंकि वो जानता है मेरी सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, मेरे एक्शन, मेरी आवाजें सब रिकॉर्ड हो रही हैं, कैमरा लगा हुआ है। आपने देखा होगा कहीं सड़कों पर लगा हुआ है, आप कैमरे की जद में हैं, कहीं लिखा होता है तीसरी आंख आपको देख रही है। दफ्तरों में लोग जाते हैं जहां कैमरा लगा हुआ है, वहां जानता है कि कैमरा लगा हुआ है और मुझे यहां कोई गलत चीज नहीं करनी है, सारा रिकॉर्ड हो रहा है। बेशुमार दफ्तरों में सारा कंट्रोल हो रहा है कैमरे की वजह से। लेबर सारा ठीक काम करता है क्योंकि उनको मालूम है कि साहब मेन ऑफिस में कैमरे से हमको चेक कर रहे हैं। तो वह मेन कैमरे ने हर आदमी की प्राइवेट जिंदगी को उसके हाथ में दे दिया है। जब आदमी को ये मालूम हो जाता है कि कैमरा मेरे पीछे लगा हुआ है, तो उस वक्त न कोई हरकत करेगा और न कोई सुस्ती करेगा। बड़े बड़े दफ्तरों में, बड़े इदारों में, बड़े मराकिज में जहां सेंटर होगा वहां से हर एक को चेक किया जा रहा है कौन क्या कर रहा है। ये जो सीसी कैमरे का सिस्टम है, इस सीसी कैमरे के सिस्टम से अब हम आगे समझ सकते हैं। अल्लाह ताला शान अपने कुरान पे पाक में फरमाते हैं, अलम या आलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या तुम ये नहीं जानते कि मैं हर वक्त तुम्हें देख रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम इंसानों से छुप सकोगे, मुझसे नहीं छुप सकते। इस्तग़फूर मिनन्नास वला इस्तग़फूर मिनल्लाह। अल्लाह ये फरमाते हैं कि जहां भी तुम 2 बात करोगे तीसरा में साथ हो, जहां तुम 3 कोई बात करोगे चौथा में साथ हो। अल्लाह जल्ल शानो फरमाते हैं कि हर चीज से तुम छुप सकते हो, पर अल्लाह से कोई चीज छुप नहीं सकती। हुवा अलीमुम बिज़ाति सुदूर, तुम्हारे दिल के अंदर जो कुछ है मैं उसको भी जानता हूं, तुम जो हरकतें करोगे मैं उसको भी जानता हूं। मेरे लिए देखने के लिए मुझे न रोशनी की जरूरत है न किसी और चीज की जरूरत है। इन तमाम रुकावटों का ताल्लुक तुम्हारे साथ है, मेरे साथ नहीं है। तुम देखोगे तब जब तुम्हारी आंख में लाइट होगी, तुम देखोगे जब बाहर भी लाइट होगी, तुम देखोगे जब देखने की चीज नजरों में होगी। मेरे लिए कोई पाबंदी नहीं है, मुझे न आंख की जरूरत है न रोशनी की जरूरत है, न तुम्हारे छुपने और खुले आने की जरूरत है। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द, आसमान की तमाम छुपी हुई चीजें मेरे सामने खुली हुई हैं और जमीन की सारी खुली हुई चीजें मेरे सामने खुली हुई हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद मशहूर हदीस है, जो हदीस तमाम बड़ी बड़ी किताबों में है, उसको कहते हैं हदीस जिब्राईल। यह हदीस जिब्राईल बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में है, मिशकात शरीफ में, हर करीब में। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस को बयान करते हैं और कहते हैं कि हम एक दिन हुजूर की मजलिस में बैठे हुए थे, अचानक ये शख्स दाखिल हुआ, उसको हम पहचानते ही नहीं थे, मगर सफेद कपड़े और सियाह बाल थे। इसके माना समझना चाहिए कि फरिश्ता अच्छी से अच्छी शक्ल में आया। ये जो अच्छी से अच्छी शक्ल है, यहां से हम समझ सकते हैं एक मोमिन की अच्छी से अच्छी शक्ल कौन सी होगी। शदीदु बयाज़ि सियाह, शदीदु सवादि शार, सख्त काले बाल, सख्त सफेद कपड़े, यानी बहुत काले बाल और बहुत सफेद कपड़े। यह है मुसलमान की निशानी। लोग कहते हैं ना इस्लाम में कोई ड्रेस कोड नहीं है। देखो, लोग कहते हैं इस्लाम में कोई ड्रेस कोड नहीं है, या तो लाइमी है या जहालत है और या फिर अमल न करने का बहाना है। बहरहाल जो अंदर दाखिल हुए हैं तो उन्होंने वो आकर के हुजूर की खिदमत में बैठे, अपने घुटने हुजूर की दानों के साथ मिलाए, अपने हाथ अपने रानों पर रखे और फिर कहा अखबिरनी या मोहम्मद अखबिरनी अनिल ईमान। अल्लाह के नबी साहब ने जवाब दिया, उसने कहा सदक़त, आपने सच कहा। तो हज़रत उमर इब्न खत्ताब कहते हैं कि हमारा बड़ा ताज्जुब हुआ, यह आदमी सवाल भी कर रहा है और साथ में किताब ने सच कहा। यह कौन इंसान है जो हुजूर को कहेगा आपने सच कहा। यह तो टीचर का काम होता है, जब वो स्टूडेंट से पूछा है, तालिब इल्म से इसका जवाब दो, और जवाब देता है तो उस्ताद कहता है हाँ तुमने सही जवाब दिया। इसके माना यह है कि उससे बरतर होता है। तो यह कौन शख्स है जो हुजूर को कहता है आपने सही जवाब दिया, लेकिन खामोश रहे। उसके बाद उसने दूसरा सवाल किया, बताइए इस्लाम क्या होता है।
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا جواب دیا. اس نے پھر کہا آپ نے سچ کہا. اس نے تیسرا سوال کیا, یا رسول اللہ مجھے بتائیے احسان کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو جواب دیا وہی میں نے حدیث کے شروع میں پڑھا تھا. اس نے سوال کیا, یا رسول اللہ احسان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ مقام نہ پا سکے تو تم اس طرح عبادت کرو کہ تم سمجھو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ کا CC کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے. بس اس کے بعد پھر اس نے 2 سوال اور کیے, 5 سوال ہوئے ہیں. ایمان, اسلام, احسان, قیامت کب آئے گی اور قیامت کی علامتیں کیا ہیں, یہ 5 سوال انہوں نے کیے تھے. اور 5 سوالوں کا جواب پانے کے بعد پھر وہ جب واپس نکل گئے ہیں, جب واپس نکل گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا تمہیں معلوم ہے یہ کون تھا؟ آدھا صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ ایسے موقع پر صحابہ کہتے تھے اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے کون تھا. تو آپ نے فرمایا ھذا جبرائیل, یہ تو جبرائیل تھے. اتاکم یعلمکم دینکم, تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے نکلے. تو ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ نکلے باہر دیکھنے کے لیے, ایک مرتبہ اور دیکھیں گے لیکن باہر کوئی چیز نظر نہیں آئی. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس واقعے کو بیان کیا تو شروع میں انہوں نے کہا کہ ایک ایسا آدمی آیا جس کو ہم پہچانتے نہیں تھے, اور نہ یہ لگتا تھا یہ سفر کر کے آیا ہے. یہاں کا ہوتا تو ہم پہچانتے, اس کا مطلب یہاں کا نہیں ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ کہیں سے سفر کر کے آیا ہے لیکن سفر کے آثار بھی اس پر نہیں ہے. تھکاوٹ, گرد و غبار, چہرے کی حالت جو ریگستانوں میں سفر کرتے کرتے جو ہوا کرتی ہے, ایسی کوئی چیز نہیں. لا یعرف منا احد, ہم اس کو پہچانتے بھی نہیں تھے. نہ یہ ہم سمجھ میں آتا یہ سفر کر کے آیا ہے, نہ یہ یہاں کا آدمی تھا, کیونکہ وہ فرشتے تھے. اور فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ فرشتہ بن کر کے آیا اور مجلس میں داخل ہونے سے پہلے اسے انسان کی شکل اختیار کی اور اندر آیا, اور جو ہی باہر نکل گیا تو واپس اپنی حالت میں چلا گیا. فرشتہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کبھی دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے. دہیہ کلبی ایک صحابی تھے جو سب سے زیادہ خوبصورت تھے. تو ایک مرتبہ حضرت جبریل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں, دہیہ کلبی گھوڑے پر سوار ہیں اور حضور پیدل ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا, تعجب کیا کہ دہیہ کلبی کو کیا ہو گیا ہے کہ نیچے نہیں اترتا ہے اور حضور پیدل چل رہے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے. تو جب حضور واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے تعجب کے ساتھ کہا یا رسول مجھے بڑا تعجب ہے, آپ گھوڑے پر سوار تھے, دہیہ کلبی نے آپ پیدل چل رہے تھے, دہیہ کلبی گھوڑے پر سوار تھے, وہ نیچے کیوں نہیں اترے؟ کیا ان کو یعنی وہ کہنا یہ چاہتی تھی کہ انہوں نے بے ادبی کیوں کی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دہیہ کلبی نہیں, وہ جبرائیل تھے, وہ دہیہ کلبی کی شکل میں آئے تھے. فرشتہ کبھی انسانی شکل میں آتا ہے. تو غرض یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ جب پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا تم یہ سمجھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر ایسا نہیں ہے تو تم یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میں ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہوں؟ کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ, تم جہاں رہو میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں. کیا تمہارے سامنے یہ حقیقت نہیں کہ 2 آدمی بات کریں گے تیسرا بھی تمہارے ساتھ ہوں؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ تم انسانوں سے چھپ سکتے ہو, مجھ سے نہیں چھپ سکتے؟ اور ایک حدیث میں جس کو میں نے پڑھا, حدیث کی کتابوں میں ایک بڑی کتاب اس کو کہتے ہیں معجم طبرانی, اور ایک مشہور کتاب ہے اس کو کہتا ہے بیہقی. تو سنن بیہقی میں ایک حدیث ہے اور معجم طبرانی میں ایک حدیث ہے. سنن بیہقی کی حدیث میں نے سنا ہے, اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ انسان کا تزکیہ کیسے ہوگا, کب سمجھے گا انسان کہ میرا تزکیہ ہو گیا, یعنی میں تمام خامیوں سے, کمیوں سے, خرابیوں سے پاک ہو گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب آدمی یہ سمجھنے لگے ہر وقت میرا اللہ میرے ساتھ ہے, ہر وقت میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں, میرا اللہ مجھ سے کبھی میں چھپ نہیں سکتا اپنے اللہ سے, جب تمہاری کیفیت ہو جائے گی تو سمجھو کہ تمہارا تزکیہ ہو گیا. اور یہی بات دوسری حدیث میں ارشاد فرمائی کہ ایمان کا افضل حصہ, افضل مقام یہ ہے کہ تم یہ سمجھو کہ جہاں بھی میں رہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے, جہاں بھی رہوں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں اپنے اللہ سے چھپ نہیں سکتا. اس کو کہتے ہیں استحضار. یہ استحضار کی کیفیت اگر نصیب ہو گئی اس کے بعد انسان سے غلطی نہیں ہو سکتی. اس کی میں مثال ایک عرض کرتا ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں, اتفاق سے وقت جنگل سے گزر رہے تھے اور صحابہ جو ان کے ساتھ تھے یا تو وہ پیچھے رہ گئے تھے یا آگے نکل گئے تھے. گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ چرواہ ہے, وہ بکریاں چرا رہا ہے. یہ بکریاں چرا رہا ہے تو فاروق اعظم نے سوچا کہ میں اس کو جانچوں گا. قریب جا کر کے اسے سلام کیا, وہ نہیں جانتا تھا یہ فاروق اعظم ہے. انہوں نے کہا ایھا الراعی, چرواہ ہے میں بھوکا ہوں, مجھے بکری کا دودھ نکال کر دے دو. اس نے کہا بکریاں میری نہیں ہیں, یہ تو مالک کی ہیں, تو میں دودھ کیسے نکال سکتا ہوں؟ حضرت فاروق اعظم نے کہا میں بھوکا ہوں, مالک کہاں تمہیں پوچھے گا, تم نکال کر دے دو.
اس نے کہا میں نہیں دے سکتا، مالک کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں ایک ایسی تدبیر تمہیں بتاؤں گا، میری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، تم کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا کیا؟ کہا میں تمہیں پیسہ دیتا ہوں، بکری مجھے بیچ دو، بکری میں خرید لوں گا، دودھ میں نکالوں گا، پیوں گا، بکری بھی میری، اور تم کو پیسہ مل جائے گا۔ جب تمہیں پیسہ مل جائے گا اس کے بعد جب مالک تم سے پوچھے گا بکری کہاں گئی، تو تم کہنا بھیڑیا کھا گیا، بھیڑیا تو کھاتا ہی رہتا ہے بکریاں، تم کہہ رہے اس بکری کو بھی بھیڑیا کھا گیا۔ تو اس نے یہ سب سن کر کہا یا ھذا فإن اللہ، او میرے بھائی یہ سب کروں گا تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ فاروق اعظم نے کہا تھا مالک تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے، اس نے کہا مالک مجھے دیکھنا ہے، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت فاروق نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، ابھی امت میں یہ ایمان باقی ہے، اور جب تک ایمان باقی رہے گا ہمارے عدالتوں کے یہ واقعہ ہوا تھا یہ کہ قاضی نے قاضی جو مقرر کیا تھا انہوں نے کہا حضرت 1 سال ہو گیا کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا، تو فاروق اعظم نے کہا جب یہ مزاج ہوگا تو مقدمہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ استہزاء۔ جب بندے کو یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہر وقت میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں چھپ نہیں سکتا، تو میرے بھائی اس کے بعد یہ بندہ رات کی تنہائی میں بسترے میں بیٹھ کر سر کے اوپر چادر لے کر چٹکنے لگا کر موبائل غلط استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ آدمی دفتر میں بیٹھ کر کے فائلوں کا غلط استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ استحضار کی کیفیت انسان کو حاصل ہوگی اس کے بعد پھر اس انسان کا نہج ہی بدل جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ جو خانقاہی نظام ہے، اس خانقاہی نظام کا اہم ترین مقصد یہی ہے کہ بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ وہ ہر وقت دیکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مصیبت آئے گی، مصیبت پریشانی، تو سب کہے گا میں کیوں پریشان ہوں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں مصیبت میں ہوں، اور دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، اگر اللہ چاہتے ہیں میں اسی مصیبت میں ہوں میں اس کے لیے بھی خوش ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا فرمائی، اور وہ بھی عرفات کے میدان میں۔ کیا فرمایا؟ اللہم انک تسمع کلامی، یا اللہ آپ میرا کلام اس وقت سن رہے ہیں، اللہ سچ بہت زیادہ کیا بات، میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، وترا مکانی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں کہاں ہوں، وتعلم سری وعلانیتی، میرا اندر اور باہر آپ کے سامنے کھلا ہو، ولا یخفی علیک شیء من امری، میری کوئی چیز آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، میرے اندر کے حال سے واقف ہیں، میری کوئی چیز آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہوں گے تو اس وقت آپ کے قلب اطہر کی کیفیت کیا ہوگی اور استحضار کا عالم کیا ہوگا۔ بالکل ایسے ہی جیسے پردے کے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں وہ سن رہا ہے، بس میں دیکھ نہیں رہا ہوں پردے کے پیچھے وہ ہے اور میں عرض کر رہا ہوں، تو ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے ذات عالی قریب ہے، اور حضور کہتے ہیں اللہ آپ سن بھی رہے ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، میری ہر چیز آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا اسألک مسألۃ المسکین، جس طرح مسکین کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے میں بھی آپ کے سامنے مسکین بن کر ہاتھ پھیلا رہا ہوں۔ وابتہل الیک ابتہال العبد المذنب الذلیل، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک ذلیل ترین بندہ آپ کے سامنے جیسے گڑ گڑا رہا ہوگا میں بھی آپ کے سامنے ایسے گڑ گڑا رہا ہوں۔ ابتہل الیک ابتہال العبد المذنب الذلیل، ایک ذلیل بندہ آپ کے سامنے جیسے گڑ گڑاتا ہوگا میں بھی اسی طرح سے گڑ گڑا رہا ہوں۔ کیا مقام عالی ہے۔ اللہم انک تسمع کلامی، یا اللہ آپ میرا کلام سن رہے ہیں، اللہم انک تسمع، اللہم انک ترانی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا کلام سن رہے ہیں، میرے اندر کا حال آپ کے سامنے کھلا ہوا، میرا باہر کا حال آپ کے سامنے کھلا، میری کوئی چیز آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بلکہ بعض اکابرین کا مزاج یہ پڑھا گیا سنا گیا، وہ کہتے تھے یا اللہ ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم زبان سے کچھ نہیں کہیں گے، ہمارا آنسو اور اندر کے خیالات آپ کے سامنے ہیں، بس وہی ہماری دعا ہے۔ گھنٹوں خاموش، گھنٹوں خاموش، اور کہیں میرا دل کا حال آپ کے سامنے ہے، میری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو آپ کے سامنے، میری اشکبار آنکھیں آپ کو عرض کر رہی ہیں میں کیا چاہتا ہوں، اور میرے دل کے اندر ابھرنے والے خیالات آپ سے رخص کرتے ہیں کیا چاہتے ہیں، اور پھر کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ کی رضا چاہیے، ایک نظر ڈال دے آپ خوش ہیں اور خوشی چاہیے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ ایک شخص نے کہا تھا کہ جب میں قیامت کے دن پہنچوں گا اور اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب لے کر کہیں گے جاؤ جنت میں، تو میں وہیں رہوں گا، پھر باقیوں کا حساب ہوتا رہے گا، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، یہاں تک کہ حساب کتاب ختم ہوگا۔ آخر میں مجھ سے فرمائیں گے تمہارا فیصلہ ہو چکا ہے، تم جاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو میں عرض کروں گا یا اللہ مجھے نہ جنت چاہیے نہ جہنم چاہیے، دنیا میں آپ سے دور رہا، سوچتا رہا آپ مجھ سے نزدیک، آج آپ کی خدمت میں آیا ہوں، میں کہیں نہیں، میں تو آپ کے پاس رہوں گا۔
اللہ تعالیٰ کہ یہ ہے میرا بندہ جو میرے لیے جنت لینے کو بھی تیار نہیں. ظاہر ہے اللہ کے ساتھ تو نہیں رہ سکتے، لیکن احساس یہ ہے. میرے بھائی ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا کس طرح ہوگی؟ اور یہ کیفیت اگر پیدا ہوگی اس کے بعد پھر انسان کہہ ہی نہیں سکے گا کہ جناب گناہوں پر قابو نہیں رہتا. انسان کہہ ہی نہیں سکے گا جناب چاہتا ہوں غلطی نہ کرے مگر قابو نہیں. انسان کہہ ہی نہیں سکے گا جناب میں گناہ کے قریب اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا ہوں. یہ جو کہتے ہیں جناب مجھے بہت غصہ آتا ہے قابو نہیں رہتا، جناب میری آنکھیں کنٹرول میں نہیں رہتی، یہ تمام چیزیں ایک دم ختم ہو جائیں گی اگر استحضار کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوگی. اور استحضار کی کیفیت پیدا ہوگی ہمارا وقت ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا. اللہ جل شانہ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب تعلق کا اظہار طرح طرح سے فرمایا. ان میں سے ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ جب آپ صبح کو اٹھتے ہیں تو آپ میری نگاہوں میں ہوتے ہیں. فَإِنَّكَ فِي أَعْيُنِنَا حِينَ تَقُومُ جب آپ اٹھتے ہیں میری نظروں میں ہوتے ہیں. میرا نبی اٹھ گیا، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ آپ وضو کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں میرے سامنے کھڑے ہو گئے، میری نگاہوں میں ہوتے ہیں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا حِينَ تَقُومُ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل آپ کا رب جانتا ہے رات کو کس وقت اٹھتے ہیں. آپ کس طرح میرے سامنے کھڑے ہیں، مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. وہ تو محبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں. ہمارا تعلق جب اللہ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا اس کے بعد خوشیوں کا ماحول ہوگا تو غلطی نہیں ہوگی. اور خدا نخواستہ پریشانیوں کا عالم آ گیا تب بھی یہ بندہ پریشان نہیں ہوگا. میرا اللہ میرے بارے میں یہی چاہتا ہے، وہ مجھے دیکھ میرے ساتھ ہے. اگر اللہ یہ چاہتے ہیں مجھے اس پریشانی میں یا اللہ میں بھی تیار ہوں. پھر تو بندہ یہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے تو بیماری کا بھی شکوہ نہیں کرنا ہے، مجھے تو پریشانی کا بھی شکوہ نہیں کرنا ہے، میں اگر بے روزگاری کے شکار مجھے اس کا بھی شکوہ نہیں کرنا کیونکہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. وہ مجھے چاہ رہے ہیں اس وقت تمہیں بھوکا رہنا، وہ مجھے چاہ رہے ہیں اس وقت تم کو ٹینشن میں رکھنا ہے، وہ مجھے چاہ رہے ہیں اس وقت میں تم کو تندرستی میں رکھنا ہے. بس میرا اللہ جب جو چاہے گا میں اس کے لیے تیار ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا یہ بھی کرتے تھے یا اللہ مجھے وہ یقین عطا کر دے کہ جس کے بعد اگر مجھے کوئی مصیبت آئے تو میں خوش رہوں. میرا اللہ یہی چاہتا ہے مجھے میں اس سے راضی ہوں. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهْوِنُ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا یا اللہ وہ یقین مجھے عطا کر دیجئے کہ اس کے بعد میں یہ سمجھوں اگر کوئی نعمت مجھے ملی تو یہ ملنی ہی تھی کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اگر کوئی چیز مجھے چھن جائے تو مجھے کوئی غم نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ کیفیت کیسے پیدا ہو جائے گی؟ اس کیفیت کے پیدا کرنے کا بہترین مرکز ہوتا ہے خانقاہ. ذکر اللہ، تلاوت، دعائیں، مراقبے، یہ تمام اسی غرض کے لیے. لیکن اور آدمی جب پابندی کے ساتھ تسلسل کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ شانو یہ کیفیت عطا کر دیتے ہیں، یہ رحمت عطا کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر میں اپنے بھائی کو جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب بھی کسی نامحرم پہ میری نظر پڑتی تھی مجھے دل کے اندر ایک ابال آتا تھا اور میں قابو نہیں رکھ پاتا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا تھا اور اس کے بعد چاہتا تھا اس کے کپڑے کیسے یہ دیکھوں، اس کی شکل کیسی ہے یہی دیکھوں. لیکن اس وقت میری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون ہوتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے پتھر ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کھمبا ہے، میرا کوئی جی نہیں چاہتا دیکھنے کے لیے. میں نے کہا مبارک ہے یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا ہو گئی، اس کے بعد تو تمہیں آنکھ کے گناہوں کا مسئلہ ہی دینا. کہتا ہے جب میرے پاس کوئی وہ فارم آتا ہے اٹیسٹ کرنے کے لیے کیونکہ وہ افسر تھے اب تو ریٹائر ہو گئے، کہتے ہیں جب میرے پاس کوئی فارم آتا ہے اٹیسٹ کرنے کے لیے تو اگر مستورات ہو تو میں ہاتھ رکھتا ہوں، اس کے بعد میں سائن کرتا ہوں، پھر مہر لگاتا ہوں، اس کو بھی نہیں دیکھتا میں اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ کیفیت جب پیدا ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر گناہ سے بچنا بہت آسان ہے. یعنی گناہ کی نفرت جب دل میں آ جائے گی یا اللہ کے احتجاج آ جائے اس کے بعد گناہ سے بچنا بہت آسان ہوتا ہے. اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ آج کے اس گناہوں کے ماحول میں آج کے آدمی کو، ہر آدمی کو، دینداروں کو نہیں ہے. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں جوانوں کے متعلق اور جوانوں کے متعلق کہتے کہتے ہمارے ذہن میں آتا ہے یہ ہمارے کالج کے بیچارے نوجوان یا ہمارے دفتروں میں کام کرنے والے نوجوان. نہیں، آج کے ماحول میں گناہوں کے خطرات ہر ایک انسان کو ہے، چاہے وہ داڑھی والا ہو، چاہے وہ امامے والا ہو، چاہے وہ سنتوں والا ہو، ہر ایک کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے اور ماحول کے حملے ہر ایک پر ہیں. جو سنت کے لباس میں بھی اس پر بھی حملے ہیں اور جو بیچارہ دوسری شکل و صورت میں اس پر بھی حملے ہیں. محتاج سبھی ہیں کہ ہماری حالت ٹھیک ہو جائے اور دل کے اندر اللہ کی محبت آ گئی اور دل کے اندر اللہ کا ڈر آ گیا اور یقین آ گیا کہ میرا اللہ بہت طاقتور ہے، جب جو چاہتا ہے سو کرتا ہے. یہ کیفیت اگر پیدا ہو گئی، یہ کیفیت اگر پیدا ہو گئی اس کے بعد پھر زندگی گزارنا مشکل نہیں، زندگی میں لطف آئے گا. پریشانی میں رہیں گے تب بھی لطف آئے گا، مصیبتوں میں رہیں گے تب بھی لطف آئے گا کیونکہ جی چاہے گا میرا اللہ مجھے چاہتا ہے اسی میں رہو. اللہ جل یہ کیفیت احتجاج کی کیسے پیدا ہوگی؟
اس پیدا کرنے کے لیے ایک اہم ترین چیز ہے قرآن کریم کی تلاوت، اور اس تلاوت میں اگر قرآن کو سمجھ سمجھ کر پڑھنے کا مزاج آ گیا تو اور زیادہ حقیقت کھل جائے گی۔ قرآن کریم کی تلاوت اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا مضبوط ترین ذریعہ ہے، اور آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو شخص سمجھتا کچھ نہیں اور تلاوت کرتا رہا وہ گمراہ کبھی نہیں ہوگا۔ پچھلے زمانے میں جب لوگ کمیونسٹ ہوا کرتے تھے، اب تو کمیونزم ختم ہو گیا، اب تو اس کی کمر ہی ٹوٹ گئی۔ 70 سال کے بعد لوگوں کو پتا چلا یہ سارا خواب تھا اور یہ سارا غلط تھیوری تھی، اور اس کا نتیجے پیچھے کچھ نہیں۔ وہ کارل مارکس کی تھیوریاں اور وہ جو لینن اور سٹالن اور اس کے بعد کون اینجریز تھے، ان ساری تھیوریاں دھڑام سے ختم ہو گئی اور سارا سلسلہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے جبرن اس تھیوری کو پھیلانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، کیا آج کا نوجوان اللہ کا استحضار اپنے اندر پیدا کرے، اس کے بعد گناہوں سے بچنا اس کے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن استحضار پیدا کیسے ہوگا؟ تو اس کا ایک طریقہ ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کریم کی تلاوت کے نتیجے میں بندہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ سمجھ کر اگر پڑھے گا تو اور زیادہ حقیقت کھل جائیں گی۔ چنانچہ میں یہ سمجھا رہا تھا کہ جب کمیونزم پھیل رہا تھا اس وقت پڑھے لکھے لوگ تو کمیونسٹ بن گئے، لیکن ان پڑھ جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے وہ بگڑے نہیں، وہ اپنے اس پہ نہج پر قائم رہے۔ اس زمانے میں ہمارے بہت سارے بزرگ کہتے تھے اگر تم کمیونزم یا ایتھیسزم کے حملوں سے بچنا چاہتے ہو قرآن کی تلاوت کرتے رہو، وہ تم کو گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ ادھر سے فکر پر حملہ ہوگا، ادھر سے ایمان اس کا مقابلہ کرے گا، کیونکہ ایمان کو تقویت ملتی رہی ہے قرآن کی تلاوت سے۔ اور اگر کوئی قرآن سمجھ کر کے پڑھنے لگے تو اللہ اکبر، پھر جب قرآن میں اللہ اپنا تعارف کراتے ہیں، اپنی قدرت کا، اپنی محبت کا، اپنی رحمتوں کا، اور بندے پر کھل جائے وہ، تو بندے کی کیفیت عجیب ہوتی ہے۔ اب ذرا اندازہ کریں جب اللہ تعالیٰ بہت محبت کے ساتھ کہتے ہیں میرے بندے تیرے رب نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ ان گنہگار بندوں پر رحم کرنا۔ کتبہ ربکم، تم خدائن، تمہارے رب نے کتبہ آرڈر کر رکھا ہے اعلیٰ نفسی، اپنے ذات پر، اور رحم کرنا اپنے بندوں پر۔ اس کو پڑھتے ہوئے جب یا اللہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں اور آپ اب بھی کہہ رہے ہیں مجھے کہ میں تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ سے زیادہ رحیم کون ہوگا؟ اللہ جب چاہیں جو چاہیں جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں۔ اب یہ بات سمجھنی ہے قرآن میں، اللہ جل شانہ طرح طرح سے اس بات کو سمجھاتے ہیں، میں جب چاہوں گا جو چاہوں گا جس طرح چاہوں گا اس طرح کروں گا۔ تم اس حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہو تو اب اس میں طرح طرح کی مثالیں دیں گے، لیکن مثالوں تک پہنچنا ہے۔ ایک مثال لے لیجیے، فرعون سے یہ کہا گیا کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے زوال کا ذریعہ بنے گا، اور وہ بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل کے خاندانوں میں۔ تو فرعون نے اسے آرڈر نکالا، آج کے بعد بنی اسرائیل کے جس گھر میں بھی کوئی بچہ پیدا ہوگا فوراً قتل کر دوں۔ چنانچہ فرعون کے کارندے ہر گھر کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جس گھر میں کوئی خاتون پریگننٹ ہے اس گھر میں نگرانی شروع ہو گئی، پریگننٹ عورت ہے کیا بچہ پیدا ہوگا، اگر لڑکا پیدا ہو گیا تو فوراً مار دیا، اور بچی پیدا ہوگی تو زندہ چھوڑ دی۔ یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم، یقتلون ابناءهم ویستحیون نساءهم۔ چلو بچہ مار مہم شروع ہو گئی، کیوں صاحب موسیٰ دنیا میں آنے والا ہے، اس کو مارنا ہے وقت سے پہلے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 40,000 بچے مار دیے اسی فکر میں کہ موسیٰ زندہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی بیچ میں موسیٰ علیہ السلام آ گئے دنیا میں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہو گئی، کیا فرعون کے کارندے آئیں گے اور مجھ سے میرا بچہ چھین لیں گے، اور یا تو میرے سامنے بچے کو مار دیں گے یا لے جا کر گردن کاٹ دیں گے۔ اور اس میں بعض ظالمانہ مزاج کے آدمی بچے سے ماں سے بچہ چھین لیتے تھے اور اس کے سامنے گردن مروڑ دیتے تھے۔ کیا بیتی ہوگی ان ماؤں پر اس وقت۔ اور بعض رحم دل ہوتے تھے وہ دور لے جا کر مار دیتے تھے، کیونکہ فرعون کا آرڈر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی والدہ پر وحی کی کہ بچے کو دریا میں ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچے کو صندوق میں بھرا اور صندوق میں بھر کر دریا میں ڈال دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر تم یہ کہو فَإِذَا خِفْتِ فَأَلْقِي فِي الْيَمِّ، جب تجھے ڈر لگنے لگے کہ فرعون کے لوگ آ جائیں گے اور مار دیں گے، فَأَلْقِي دریا میں پھینک دینا۔ بچے کو دریا میں ڈال دیا، اب وہ جا رہا ہے صندوق،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ صندوق میں نے دریا کے چلاتے چلاتے جہاں فرعون کا محل تھا دریا نے صندوق کنارے پر پھینک دیا. آپ جانتے ہوں گے کہ دریا جب چیزوں کو لے کے چلتا ہے تو آگے چل کر سائڈ پر کرتا رہتا ہے. پانی کی خوبی یہ ہے کہ پانی اپنے آپ کو بھی دھوتا ہے. اسی وجہ سے یہاں سے پانی گندا ہوگا اور یہ جہلم جب اوڑی پہنچتا ہے تو وہاں صاف ہو چکا ہوتا ہے. وہ صفائی اپنی کرتا رہتا ہے خود ہی اور چیزوں کو سائڈ پر پھینکتا ہے. یہ دریا کی خاصیت ہے. تو دریا نے موسیٰ علیہ السلام جس صندوق میں تھے اس صندوق کو کنارے پر پھینک دیا محل کے فرعون کے محل کے پاس. فرعون نے جب دیکھا تو کارندے کو بھیجا, اس کا وہ صندوق اٹھا کر کے لاؤ. اب جب صندوق اٹھا کر کے لایا تو اس میں موسیٰ علیہ السلام زندہ بچہ. ان کی کامن سینس تھی کہ کسی ماں نے اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیا ہے بچانے کے لیے, لہذا فرعون نے کہا فوراً قتل کر دو اس کو. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے فرعون کی بیوی کے دل میں اس بچے کی محبت ڈال دی اور اس نے کہا خبردار اس کو ہاتھ مت لگانا, ہو سکتا ہے یہ قرۃ عین لی ولک, یہ تیرے لیے اور میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا. شوہر نے کہا تیرے اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں, ہو سکتا ہے یہی موسیٰ ہوگا جس کو مارنے کے لیے ہم بچے مار مشہم. اس نے کہا یہ کہاں ہوگا موسیٰ. بہرحال اس نے گلے سے لگایا بچے کو اور فرعون کہتا ہے مار دو, وہ کہتا ہے ہرگز نہیں. ماں مقابلے میں آ گئی اور سب لوگ جانتے ہیں کہ بیوی سے لڑنا آسان نہیں ہوتا, یہاں بڑے بڑے بادشاہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک جناب والا بچہ محفوظ ہو گیا. اب ڈھونڈا جا رہا ہے کسی ایسی خاتون کو جو خاتون بچے کو دودھ پلائے, کیونکہ وہاں ہزاروں عورتیں تھیں جن کے بچے مارے جا چکے تھے, ان کی چھاتیوں میں دودھ تھا. ایک ایک عورت کو لایا جا رہا ہے, بچے کو پکڑایا جا رہا ہے, لیکن بچہ کسی کی چھاتی نہیں پکڑتا, دودھ نہیں پیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا تم دیکھو بچہ کہاں چلا گیا. بیٹی نے آ کر کے جواب میں کہا کہ وہ بچہ فرعون کے محل میں چلا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہو گئی, خدایا جہاں سے قتل کا آرڈر نکل رہا ہے میرا بچہ وہیں پہنچ گیا, کہیں اور ہوتا تو بچنے کے چانسز تھے, یہاں تو بچنے کو کوئی چانس نہیں, وہ آرڈر تو وہیں سے نکل رہا ہے, تو کہاں زندہ ہوگا وہ. دوسرے دن یا تیسرے دن اپنی بیٹی سے کہا بیٹی جا کے دیکھو بچے کا کیا ہوا. تو بیٹی نے کہا اماں جان بادشاہ کے محل میں مجھے کون جانے دے گا. انہوں نے کہا کوشش کرو. جب وہ محل کے پاس چلی گئی تو وہاں دیکھا اس نے عورتیں لائی جا رہی ہیں تاکہ کسی بچے کا دودھ, کوئی کسی عورت کی چھاتی یہ بچہ پی لے, مگر کسی نے تو یہ بچی بھی اندر چلی گئی. اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر ان سے کہتی ہے ایک خاتون ایسی ہے امید ہے کہ اس کی چھاتی یہ پکڑ لے گا, اس کے پیشان سے شاید دودھ پی لے گا. وہ تھوڑی پریشان, انہوں نے کہا جلدی بتاؤ کہاں ہے یہ عورت. چنانچہ اس کے گائیڈنس میں لوگ آئے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لے کر کے گئے. اب یہ بہت نازک مرحلہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہنچی. سیدھی بات ہے جب ماں کئی دنوں کے بعد اپنے بچے کو دیکھے گی اور ساتھ میں یہ سمجھے کہ میں نے موت کے مرحلوں سے گزر کر کے بچہ میرا زندہ ہے, یہ دریا میں ڈالا گیا تھا وہاں پہ سے زندہ نکل آیا, فرعون کے محل میں رہا ہے, اس کو مارا نہیں ہوا بھی زندہ ہے, تو بے قرار ہو کر وہ فوراً بچے کو جپٹ پڑتی اور کہتا ہے میں نے گھبرا میرے بچے. اگر یہ کرتی وہ تو فرعون کو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے اسی کا بچہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہم نے پکڑ کر کے رکھا, خبردار بے قراری مت کرنا, خبردار بے قراری مت کرنا ورنہ وہ ان کو شک ہو جائے گا. اب یہ عورت اندر آئی ہے بڑی بے نیازی کے ساتھ, ٹیڑھی نظریں بچے کو دیکھی, اندر سے خوش میرا بچہ ہے, زبان سے کہتی جیسا ہے ہی نہیں کوئی, کیا حکم ہے. اس نے کہا یہ بچہ ہے, یہ کسی کا دودھ نہیں پیتا, تم اٹھاؤ, ہو سکتا ہے تمہارا دودھ پیے گا. اندر محبتوں کا طوفان ہے اور ظاہر میں اعراض کے ساتھ اگنورنس کے ساتھ بچے کو اٹھایا, لگایا اپنی چھاتی کے ساتھ, اس نے کھٹا کھٹ پینا شروع کر. فرعون خوش ہو گیا, اس کی بیوی آسیہ خوش ہو گئی. اب فرعون سے آرڈر نکالا اس بچے کی حفاظت تمہاری ڈیوٹی ہے, اس بچے کے تمام خرچے ہم سے ہی لینا اور روزانہ نگرانی ہوتی رہے کہ ہمارے پولیس والے تمہاری نگرانی کریں گے, بچے کو تکلیف نہیں. ٹھیک. اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کو لے کر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے میں یہ کرنا ہوں. جب قرآن انسان پڑھتا ہے تو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. تو معرفت خداوندی حاصل ہونے اور استظہار ہونے کا حاصل ہونے کا ایک ذریعہ قرآن کریم تلاوت, اور اگر فہم کے ساتھ اور زیادہ اچھا. یہ جو ذکر اللہ کرایا جاتا ہے طرح طرح کے ذکر, اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ بندے کا دل گناہوں سے صاف ہو جائے, ضربیں لگا لگا کر پاک ہو جائے. اس کے بعد پھر اللہ کا نور, اللہ کی محبت جب دل میں آئے گی تو پھر آدمی ہر وقت سوچے گا. مراقبے اسی لیے برس کر آتے ہیں کہ مراقبے کا مطلب تم بیٹھو سوچو اللہ نے کیا کیا نعمتیں عطا کی. جب بیٹھ کر سوچیں گے اللہ مجھے انسان بنایا, آنکھ بھی دی, کان بھی دیے, بہرا نہیں بنایا, جوانی دی, حسین بنایا, والدین بھی ہیں, گھر بھی ہیں, میں پڑھ بھی رہا ہوں, کتنا انٹیلیجنٹ ہوں میں, یہ ساری چیزیں مجھے عطا کی. دیکھو فلانا کیسا ہے, مجھے ویسا نہیں بنایا.
اور فلاں ایسا ہے مجھے ویسا بھی نہیں بنا ہے، کہ مجھے ایمان، یہ سوچتے رہیں اس کے بعد فون کہ یا اللہ آپ کتنے بڑے ہیں، آپ کی کس کس احسان کا میں انکار کروں. یا اللہ کو اتنی طاقت ہے، فرعون کو تباہ کیا، نمرود کو تباہ کیا، ابو جہل کو تباہ کیا، فلاں نے یہ حال کر دیا، میں نے اپنی آنکھ غلط استعمال کی ہے، اللہ کو طاقت تھی میری آنکھ چھین لیتا مگر چھینی نہیں. میں نے گانے سنے ہیں، اللہ کو طاقت تھی میرے کانوں میں کچھ ہو جاتا، میں نے اپنے دل میں برے خیالات رکھے اور فلاں عورتوں کے متعلق سوچتا رہا، مزہ اٹھاتا رہا، ایسا ہوتا ہارٹ اٹیک کر دیتا، مگر ایسا کچھ نہیں کیا. یا اللہ آپ نے کتنا رحم مجھ پر فرمایا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. یہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے تو اللہ کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہے. اس کے بعد جب آدمی چلتا ہے تو سمجھتا ہے میری آنکھ اس کو دیکھنے سے پہلا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پیسہ لینے سے پہلے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو، اللہ کا سی سی کیمرہ مجھے لگا ہو. اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر بندے کا مقرب عند اللہ ہونا بہت آسان اور بندے کا گناہوں سے بچنا بہت آسان. پھر یہ بندہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، وہ سمجھتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمائیں گے جس کو تو نے تکلیف پہنچائی، یہ تیرا باپ، تیری ماں، تیری بہن، تیری بیوی، تیرا دوست، تیرا جو بھی ہے، یہ میرا بندہ تھا، تو نے ایسے کیسے تکلیف پہنچائی اس کو؟ تو میں جواب نہیں دے سکتا اللہ کے سامنے. جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی، اس کیفیت پیدا ہونے کے بعد پھر یہ بندہ اللہ کا مقرب بندہ بنتا ہے. جب مقرب بندہ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. کتنے اچھے ہیں یہ میرے بھائی. اس آدمی کا کیا ٹھکانہ جس کو اللہ فرمائیں گے تم بہترین مخلوق ہو، جس کو اللہ کہیں گے تم بہترین. اور اس کے مقابلے میں اس آدمی کی بدبختی کیسی ہوگی جس کو اللہ فرمائے گا تو بدترین ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. بے شک وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، چاہے کسی بھی طبقے کے ہوں، چاہے اس طبقے کے ہوں یا اس طبقے کے ہوں، اولئک هم شر البریہ، بدترین مخلوق ہے. اللہ انسانوں کو کہہ رہے بدترین مخلوق. اللہ اکبر. خنزیر کو اللہ نے نہیں کہا بدترین مخلوق، کتے کو اللہ نے نہیں کہا بدترین مخلوق. خنزیر کو حرام کیا، بدترین نہیں کہا. کتے کا جھوٹا حرام ہے، کتے کا جھوٹا ناپاک ہے، بدترین نہیں کہا. انسان کو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ بدترین ہے. اور ایک جگہ فرمایا انہم الا کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے زیادہ گئے گزرے ہیں. لیکن جب بندہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو گیا کہ یا اللہ آپ میرے اللہ ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ نے مجھے بندگی کے دائرے میں رکھا، بس اس کے بعد بندہ بن کے زندگی گزارنی ہے. چاہے پھر یہ آدمی اونچے سے اونچی کرسی پر بیٹھے تو کرسی کا غلط استعمال نہیں کرے گا. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسانی تاریخ میں فاروق جیسا حکمران نہیں گزرا، پوری انسانی تاریخ میں. اور یہ ہم جیسے چھوٹے لوگ نہیں، اردو زبان کا سب سے بڑا مورخ، ان کا نام تھا علامہ شبلی. انہوں نے فاروق اعظم پر کتاب لکھی اور اس کتاب کا آخری پیج کشمیر میں لکھا. اس آخری پیج میں انہوں نے لکھا ہے کہ فاروق اعظم جیسا شخص پوری انسانی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا نبیوں کے بعد. نہ حکمران اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ صوفیہ، نہ سکالر، نہ ریفارمر، کوئی طبقہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے جیسا فاروق اعظم تھے. پھر کہتے ہیں وہ اگر اس بات کو سمجھنا چاہیں تو کتاب پڑھیے آپ، یعنی اپنی کتاب. علامہ شبلی نے جب کتاب مکمل کی تو آخری پیج اس کا لکھا ہے کشمیر میں، اور آج بھی اس پر لکھا ہوا ہے شبلی بمقام کشمیر. یہ نہیں معلوم کشمیر میں کہاں تھے، وہ ہاؤس بوٹ میں تھے، ہوٹل میں تھے، یا کسی دوست کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے نظیر انسان گزرے ہیں، انسانی تاریخ کے بے نظیر انسان. اور یہ ہم ہی نہیں، غیر مسلم بھی کہتے ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے شاید پڑھا ہوگا یا دیکھی ہوئی کتاب 100 بڑے آدمی کے نام سے. لکھنے والے کا نام ہے مائیکل. یہ انگریز آتھر ہے، انگریز رائٹر ہے. اس نے پوری انسانی تاریخ میں 100 آدمیوں کا انتخاب کیا. اگرچہ اس انتخاب میں اس نے غلطیاں ضرور کی ہیں اور ہم جیسے لوگ بھی محسوس کرتے ہیں کہ اس نے انتخاب میں غلطیاں کی ہیں یا جانبداری برتی ہے. بہت بڑے لوگ ہیں جس میں جو اس کتاب میں آنے چاہیے مگر ان کا نام اس نے نہیں لیا. اس کے مقابلے میں چھوٹے لوگوں کا نام اس نے لیا اس میں. خیر مجھے وہ تبصرہ نہیں کرنا ہے کہ مائیکل نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں، لیکن خوبیاں اس کی یہ ہیں کہ 100 آدمیوں کا انتخاب اس نے کیا تو سب سے پہلے جس شخص کا نام لیا وہ ہے محمد رسول اللہ. اور اس نے وجہ بھی بتائی کہ لوگ مجھے اعتراض کریں گے کہ تم یورپین ہو، تم کو یورپ کے کسی آدمی کا نام لینا چاہیے تھا. تم کرسچن ہو، تم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے لینا چاہیے تھا، تم نے ان کا نام کیوں لیا؟ تو وہ کہتا ہے میں ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ سے زیادہ کامیاب ترین ذات اس کائنات پہ کوئی نہیں ہے جتنا محمد رسول اللہ. اس لیے میں سب سے پہلے انہیں کا نام لیتا ہوں. اور سیرت لکھنے میں اس نے بہرحال انصاف نہیں کیا.
اور جیسی سیرت لکھنی چاہیے تھی ویسی لکھ نہیں پایا، یا کمی علم کی بنا پر، یا سورسز اس کے پاس کم ہوں گے، یا کتابیں اس کو مہیا نہیں رہی ہوں گی، یا جانبداری برتی ہوگی. میں نے پڑھا اس کو اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ یہ غلطی کر رہا ہے یہاں پر. خیر، باقی 99 آدموں میں صرف ایک فاروق اعظم کا نام اسے لیا، اور ساتھ میں لکھا کہ وہ شخص ہے کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر کے زندگی گزاری اور دنیا کی 2 سپر پاور طاقتوں کو فنا کر دیا. قیصر و کسریٰ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زمین بوس ہو گئے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت علی اور چند حضرات نے مشورہ کیا کہ امیر المومنین کمزور ہو چکے ہیں، یہ کبھی 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں، شاید تنخواہ بہت کم ہے، تو ہم بیٹھ کر کے میٹنگ کریں گے اور ان کی تنخواہ میں اضافہ کریں گے تاکہ امیر المومنین کو کم سے کم 2 وقت کا کھانا تو مل جانا چاہیے. ایسا ہو گیا، مگر مشکل یہ تھی کہ فاروق اعظم کو منوائے گا کون؟ ان کو یقین تھا یہ مانیں گے نہیں. انہوں نے کہا بھائی ایک ہی شکل ہے، وہ یہ کہ ہم حضرت حفصہ سے جا کر کے کہیں گے. حضرت حفصہ فاروق اعظم کی بیٹی ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، تو حفصہ کی بات تو ماننی پڑے گی کیونکہ وہ ام المومنین ہیں، اگرچہ ان کی بیٹی ہیں مگر ہیں حضور کی بیوی، تو بیوی ہونے کے ناطے وہ خود ان کا احترام کرتے ہیں اور ام المومنین کہہ کر کے سلام کرتے ہیں، لہذا ان کی بات ضرور مانیں گے. تو حضرت علی اور چند دوسرے حضرات حضرت حفصہ کی خدمت میں پہنچے، کہا ام المومنین السلام علیکم، ہم حاضر ہوئے ہیں اس لیے کہ امیر المومنین کے کھانے پینے کا انتظام ٹھیک نہیں ہے اور ان کو بھوکا رہنا پڑتا ہے، لہذا اور فاقہ کشی کا زمانہ ہے، اس لیے ہم ان کی تنخواہ میں تھوڑا اضافہ کرتے ہیں. سرکاری خزانے سے اتنا زیادہ ہو جانا ملنا چاہیے، مگر منوانا مشکل ہے، آپ کی بات مان لیں گے، آپ ان سے کہیں. حضرت حفصہ نے کہا بہت اچھا. چنانچہ حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں بیٹی حاضر ہوئی، اور جب بیٹی حضرت فاروق اعظم فوراً کھڑے ہو گئے کیونکہ بیٹی آئی ہے مگر ام المومنین ہے. اب حضرت حفصہ نے کہا ابا جان آپ کی جسمانی حالت کتنی کمزور ہے، رنگ پیلا ہو چکا ہے، آپ چل بھی نہیں پا رہے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں مل رہا ہے. کب کی بات ہے یہ؟ جب آدھی دنیا پر فاروق اعظم کی حکومت چل رہی تھی. افغانستان، ایران، عراق، سنٹرل ایشیا کی تمام ریاستیں، پورے عرب ممالک، ساؤتھ افریقہ نہیں، نارتھ افریقہ کے اکثر ملک، جس میں ایجپٹ بھی ہے، اور آگے مراکش تک. میپ آپ دیکھیں گے، جغرافیہ اگر پڑھا ہوگا تو میپ آپ دیکھیں گے، وہاں سمجھ سکیں گے کہاں سے لے کر کہاں تک فاروق اعظم کی حکومت تھی. اور اگر سادہ لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیے کہ آج کا نیپال، بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان اور برما، ان 5 ملکوں کا جتنا بڑے ایریا بنے گا اتنا بڑا فاروق اعظم کا ایک صوبہ تھا، اور اس جیسے 8 صوبے فاروق اعظم کی کنٹرول میں تھے اور اکیلا حکمران. اس وقت فاروق اعظم کے گھر کی حالت یہ ہے کہ 2 وقت کا کھانا میں. بہرحال حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت فیصلہ ہوا ہے کہ آپ کی تنخواہ میں تھوڑا اضافہ کیا جائے اور بیت المال سے آپ کو ملے گا. تو فاروق اعظم نے کہا حفصہ کیا مدینے کے ہر گھر میں 2 وقت کا کھانا مل رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا جب تک مدینے کے ہر گھر میں 2 وقت کا کھانا نہیں آئے گا فاروق تمہاری یہ تجویز کو تسلیم نہیں کر سکتا، عمر تمہاری یہ تجویز نہیں مان سکتا، انسانی تاریخ میں مل نہیں سکتا. پھر کیا؟ انہوں نے کہا نہیں کوشش کریں گے ہر کا گھر میں مولے گا. تو انہوں نے کہا عمر اپنے اللہ کو کیا جواب دے گا جب اللہ مجھ سے پوچھیں گے عمر تم نے 2 وقت کا پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا تھا، ہر گھر میں 2 وقت کا کھانا ہے تو تم نے کیسے کھایا تھا؟ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ بس جب اللہ کے استحضار بندوں کے اندر آتا ہے اس کے بعد پھر انسان کی زندگی کہیں غلطی نہیں کر سکتی. جناب کرسی پر بیٹھ کر بھی یہ غلطی نہیں کرے گا، خزانے ہاتھ میں ہوں گے تو غلطی نہیں کرے گا، جوانی ہوگی خواتین کے مجمع میں رہ کر بھی یہ غلطی نہیں کرے گا کیونکہ وہ جانتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. خوشیاں آئیں گی تو اترائے گا نہیں اور پریشانی آئیں گے تو گھبرائے گا نہیں، ہر وقت سوچے گا میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ، مجھے اپنے اللہ کا تعلق، میں اللہ سے چھپ نہیں سکتا. اللہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں رہو گے میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر جب اللہ محبت کے ساتھ کہیں گے میرے بندے تو کیوں مایوس ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، میرے بندہ تو کیوں افسوس میں ہے، تو کیوں غم میں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، میرے بندہ میں چاہتا ہوں تو اسی غم میں تھوڑی دیر رہے. اس کو بھی میں تھوڑا سا واضح کرتا ہوں. کبھی کبھی بندے دعا کرتے ہیں تو یوتح کال کو دعا کرنا خدا جن بوزن، ایسا نہیں. کبھی اللہ جل شانہ بلکہ اکثر اللہ تعالیٰ شانہ دعا جلدی قبول نہیں کرتے ہیں. مقصد ہوتا ہے بندہ مجھ سے اٹیچ رہے، اور اگر میں نے پہلے ہی دن ہی قبول کر لی یہ بھول جائے گا. تو اب میں چاہتا ہوں میرے سامنے گڑ گڑائے، میرے سامنے آنسو بہائے، اور جتنا میرے سامنے آنسو بہائے گا مجھے خوشی ہوگی. دینا تو ہے بعد میں اس کو،
لیکن کچھ دنوں تڑپا کر کے، اور یہ تڑپنا جو ہے وہ سرمایہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامہ اقبال کی شاعری جب شروع ہوئی ہے، ابھی وہ مونچھیں بھی نہیں آئی تھی، لاہور کے مشاعرے میں سے شعر پڑھا تو ایک بہت بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا بیٹا ذرا شکل مجھے دکھاؤ۔ اسے دیکھا، کہنے لگا بیٹا اس عمر میں تم نے یہ بات کہی ہے، لگتا ہے بہت بڑے آدمی بننے والے ہو۔ کیا کہا تھا اس نے؟ علامہ اقبال نے اپنے شعر میں ایک بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، ہر چیز میرے پاس بے شمار ہے، مگر ایک چیز میرے پاس نہیں ہے، اور وہ ہے ندامت کے وہ آنسو جو تمہارے آنکھ سے گر جائے، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد جب بندہ ندامت کے آنسو گرا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ شان و فرماتا ہے جیسے انسان موتی اٹھاتے ہیں ایسے میں تمہارا یہ آنسو اٹھا لوں گا۔ موتی سمجھ کر شان کریم نے چن لیے قطرے تجھے میرے عرق انفعال کے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان 7 آدمیوں میں سے ایک وہ آدمی ہوگا کہ جس نے تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچا اللہ نے میرے ساتھ کیا 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 آج تک، سوچے ایک بار میرے ساتھ کیا کیا ہوا، فلاں جگہ میں نے غلطی کی، کسی کو پتہ نہیں، اللہ کو معلوم ہے، میرے ماں باپ کو بھی پتہ نہیں، میری بیوی کو بھی پتہ نہیں، اللہ کو معلوم ہے مجھے رسوا بھی نہیں کیا، فلاں جگہ میں غلطی کرتے کرتے بچ گیا، اللہ نے مجھے کیسے بچایا۔ بس یہ سوچتے رہے اور سوچتے سوچتے آنکھ سے آنسو گر گیا، تو بس اللہ تعالیٰ فرمایا تم بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 فی ظل العرش یوم لا ظل الا ظل عرشہ، 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے۔ ان میں سے ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ انسان جسے تنہائی میں اللہ کو سوچا، اللہ کی رحمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی عنایت، اللہ کی مہربانیاں سوچتا رہا جو مجھے ملی ہے، سوچتا رہا پھر آنکھ کا آنسو گر گئے، تو یہ آدمی بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے لیے زندگی میں کو ضرور کوشش کرنی چاہیے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کمرے کو اندھیرا کر دیں، اندھیرا کر کے بھی 2 رکعت نماز پڑھ کر بھی سوچیں یا اللہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا آپ نے ایسا نہیں کیا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا آپ نے ایسا بھی نہیں کیا، یہ بھی تو میرے ساتھ ہو سکتا تھا، فلاں کے ساتھ ہوا مگر ایسا بھی نہیں ہوا، فلاں کو یہ ہوا میرے ساتھ نہیں ہوا، یا اللہ یہ سب آپ کی مہربانیاں ہیں، اور یہ کہہ کر کے میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور کہتے کہتے اگر آنکھ سے آنسو گر گئے تو آپ کو میڈل مل گیا۔ کون سا میڈل؟ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں۔ اللہ ان باتوں کہنے والے کے لیے بھی اور آپ سننے والے بھائیوں کے لیے بھی ہدایت پر جمنے کا، ایمان کے پختہ ہونے کا، تعلق میں اللہ مضبوط ہونے کا، اور اللہ کی معیت کا استحضار پیدا ہونے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں درخواست کروں گا کہ اس طرح کی اصلاحی مجلسوں میں بہت شوق کے ساتھ شریک ہونا چاہیے اور محسوس کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور، اور محسوس ہوگا۔ جب آپ آئیں گے تو آپ کی کیفیت کچھ اور ہوگی، جب آپ واپس نکلیں گے تو آپ کی کیفیت کچھ اور ہوگی، حالانکہ اعمال کچھ بھی نہیں کیا ابھی، اب تو صرف باتیں ہوئی ہیں، اور وہ بھی ہم جیسے ناقص انسانوں سے، لیکن اگر اہل اللہ ہوں اور ان کے دل سے نکلی ہوئی باتیں ہوں اس کے اثرات کچھ اور ہوں گے، اور اس کے بعد پھر جب آپ بیٹھ کر ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے، دعائیں کریں گے تو کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں، کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے ان مجالس کی قدر کریں، طلب کے ساتھ، شوق کے ساتھ، استحضار کی کیفیت کے ساتھ، اور دماغ کو تمام تفرقہ سے نکال کر اپنی زمین کو نرم بنا کر کہ اللہ یہ رحمتیں برسیں گی، کس کو کیا ملے گا، مجھے بھی اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنا استحضار نصیب کر دیجئے۔ زندگی تو گزارنی ہے، زندگی کے ہر میدان میں پہنچنا ہے، کالج بھی، دفتر بھی، کوچنگ سینٹر بھی، بازار بھی، مال میں بھی، گھر میں بھی، فنکشنوں میں بھی جانا ہے۔ یا اللہ آپ کی محبت ساتھ ہوگی اور آپ کا ڈر ساتھ ہوگا اور آپ کا ساتھ ہوگا، آپ کی معیت ساتھ ہوگی تو میں کہیں نہ بگڑوں گا نہ پھسلوں گا، ہر جگہ آپ کی نگرانی میں رہوں گا۔ اور اگر ہم اللہ کی نگرانی میں رہنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔